ایک معجزہ ہے ایسی کتابیں لکھنا، پھر لوگوں کی پذیرائی جو ہے وہ انتہا تک ہے۔ اس سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک طویل، دشوار، ناہموار اور پیچیدہ سفر کی انوکھی داستان ہے۔ میں کہا دنیا کا سب سے بڑا بدقسمت وہ ہے جو اپنے اس کمپلیکس سے نہیں نکلا کہ میں گاؤں سے تھا، میرے والدین پڑھے لکھے نہیں تھے، میں سپاہی تھا، جو اس صاحب نے یہ مارکا جو ہے نا مار دیا۔ سچ آکھیاں بھانبڑ مچدا ہے، جھوٹ آکھیاں کچھ نہ بچدا ہے، تے چکھ چکھ جیبا کہندی ہے، منہ آئی گل نہ رہندی ہے۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ محنت کریں، ہمت کریں، دیانت سے کام لیں تو آپ معاشرے میں بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور آپ سروائیو بھی کر سکتے ہیں۔ میں عائشہ عظیم آنے والے معزز مہمانوں کو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آغاز اس بابرکت اور عظیم نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ ثانوی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ خطیہ نعت پیش کرنے کے لیے پیاری سی چھوٹی سی بچی ہمارے پاس موجود ہے، طیبہ اختر۔ نعت کے 2 اشعار پیش کریں گی طیبہ اختر۔ آپ یہاں سینٹر میں آ جاؤ، آ کے کھڑے ہو جاؤ۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنیٰ نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا، میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا، تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا، تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، وہ دربار سچ مچ
میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، مقدر ہے سچا مقدر اسی کا، نگاہ کرم جس پہ آقا نے ڈالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت۔ سبحان اللہ، ننھی سی بچی اور شاندار آواز ہماری آج کی تقریب کے مہمان خصوصی تقریب کے صدر جناب مجیب الرحمان شامی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ سر، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر پلیز آپ اپنے نشست پہ تشریف رکھیے۔ ہماری آج کی تقریب کے مرکز نگاہ عبدالغفور چودھری صاحب، سر پلیز آپ بھی اپنی نشست پہ تشریف رکھیے گا۔ حاضرین مجلس، آپ بیتی ایک اہم ادبی صنف ہے جس میں انسان اپنی زندگی کے تجربات، احساسات اور مشاہدات کو سچائی اور خلوص کے ساتھ قلم بند کرتا ہے۔ یہ نہ صرف فرد کی داخلی دنیا کی عکاسی کرتی ہے بلکہ اپنے عہد کے سماجی، ثقافتی اور تاریخی حالات کو بھی نمایاں کرتی ہے۔ آپ بیتی قاری کے لیے رہنمائی اور تحریک کا ذریعہ بنتی ہے کیونکہ اس میں زندگی کی جدوجہد، کامیابیوں اور ناکامیوں سے حاصل ہونے والے اسباق موجود ہوتے ہیں۔ یوں یہ صنف اردو ادب میں حقیقت نگاری، خود احتسابی اور شعوری بیداری کو فروغ دیتی ہے، انسان کو اپنی ذات اور معاشرے کو بہتر طور پر سمجھنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ ہم آج جس کتاب بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جن کتابوں کی تقریب پذیرائی کے لیے یہاں موجود ہیں وہ عبدالغفور چودھری صاحب کی 3 کتابیں ہیں۔ آپ کو سامنے فلیکس بھی نظر آ رہا ہے۔ سپاہی سے ڈپٹی کمشنر تک، بیوروکریسی اور ہمارے حکمران اور کڑوا سچ۔ نام سے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنا انہوں نے جرأت کا مظاہرہ کیا ہوگا اس کو لکھنے میں، اور کس قسم کی سچائیاں ہوں گی حکمرانوں کے بارے میں، بیوروکریسی کے بارے میں۔ کڑوا سچ کون سا ہے جو انہوں نے لکھا، یہ یقیناً آپ کتاب خریدیں گے، ہماری کتاب کے ناشر بھی یہاں پر موجود ہیں تو آپ پھر اس کو دیکھیں گے۔ ان کتابوں کے مصنف جناب عبدالغفور چودھری ضلع قصور کے ایک دور افتادہ گاؤں کوٹ ارائیاں والا مشمولہ کھنگراں والا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد صاحب کا آبائی پیشہ کاشتکاری تھا۔ پرائمری تعلیم اپنے گاؤں سے ہی حاصل کی۔ ہائی اسکول ان کے گھر سے 6 کلومیٹر دور تھا۔ روزانہ کی بنیاد پر انہیں 12 کلومیٹر چلنا پڑتا تھا، 6 کلومیٹر آنے کے لیے، 6 کلومیٹر جانے کے لیے، اور اس طرح سے انہوں نے یہ سفر پیدل طے کیا اور پھر میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ مقامی پولیس نے انہیں سیاسی مخالفین کے اماں پر قتل کے ایک مقدمے میں غیر قانونی طور پر ملوث کر دیا۔ گرفتاری سے بچنے کے لیے یہ گھر سے فرار ہوئے، لاہور پہنچے اور پاکستان آرمی کی ایک میڈیم ریجمنٹ آرٹلری میں بطور سپاہی ٹیکنیکل اسسٹنٹ بھرتی ہو گئے۔ بعد میں اصل قاتل پکڑے جانے پر انہیں مقدمے سے بے گناہ قرار دے دیا گیا۔ اپنا تعلیمی سفر انہوں نے جاری رکھا۔ انٹرمیڈیٹ کے امتحان میں آرمڈ فورسز بورڈ فار ہائر ایجوکیشن میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ پاک فوج پہ OTS 16 کورس کے ذریعے کمیشن حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن بینائی کی کمزوری کے باعث طبی طور پر آرمی افسر بننے کے لیے ناموزوں قرار دے دیے گئے۔ پنجاب یونیورسٹی سے بطور پرائیویٹ امیدوار BA فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا۔ آرمی ایجوکیشن کور میں جونیئر کمیشنڈ آفیسر کے انتخاب کے لیے مقابلے کا امتحان دیا اور کامیاب قرار پائے۔ اسکول آف ایجوکیشن مری جو کہ اب کالج ہے، وہاں پر ابتدائی تربیت مکمل کی، اپنے کورس میں دوسری پوزیشن حاصل کی، پھر انہیں آرمی ایجوکیشن کور میں جونیئر کمیشنڈ آفیسر تعینات کر دیا گیا۔ اس کے بعد MA اسلامیات، MA سیاسیات، MA انگریزی، BA اور LLB کی ڈگریاں بھی انہوں نے بطور پرائیویٹ امیدوار حاصل کی۔ یہ موٹیویشن ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ پڑھا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے اپنی جاب کے ساتھ، اپنی ملازمت کے ساتھ کس طرح سے CSS تک یہ پہنچے، یہ بذات خود ان کی ذات اور ان کی موجودگی ہمارے درمیان ایک بہت زیادہ ایک بڑی موٹیویشن اور ہمارے لیے ایک سبق ہے۔
1993 में CSS और PCS के हर 2 मुकाबला जाती इम्तहानात में शिरकत की, लेकिन कामयाबी ना मिली। 1994 में PCS के मुकाबले के इम्तहान में दोबारा शिरकत की और इस बार ये कामयाब हुए। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ तैनात हुए। कोऑपरेटिव ट्रेनिंग कॉलेज फैसलाबाद से इब्तदाई तरबियत के कोर्स में पहली पोजीशन हासिल की। बतौर प्रोजेक्ट मैनेजर पाक जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मुल्तान और जुडिशल ऑफिसर पंजाब कोऑपरेटिव बोर्ड बराए लिक्विडेशन हिदमात अंजाम दी। PCS 1996 के इम्तहान में फिर से शिरकत की। तहरीरी इम्तहान में पूरे पंजाब से इन्होंने पहली पोजीशन हासिल की। इंटरव्यू में नंबर कम आने की वजह से फाइनल में ये 5वें नंबर पर आए और इन्हें एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर मैजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल तैनात कर दिया गया। इब्तदाई तरबियत प्रोविंशियल सर्विसेज अकेडमी पेशावर से हासिल की, मुकम्मल की और अपने इस कोर्स में भी इन्होंने पहली पोजीशन हासिल की। अपनी ब्यूरोक्रेसी की सर्विस का आगाज़ बतौर जोनल सेक्रेटरी स्पेशल मैजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर से किया। फिर बतौर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर, स्पेशल जुडिशल मैजिस्ट्रेट नौशहरा विरका, मरी, गुजरांवाला DDO रेवेन्यू और बहुत सारी ये जगहों पर तैनात रहे। और आखिर में ये एडिशनल कमिश्नर साहिवाल इनकी पोस्टिंग थी और वहीं से इन्होंने अपनी सर्विस मुकम्मल की और रिटायरमेंट हासिल की। अब ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं 2 नवाब टाउन लाहौर में जो चला रहे हैं, अपनी लॉ फर्म चला रहे हैं और अपनी ज़ात में एक पूरा दबिस्तान है, एक पूरा ज़माना है, एक पूरी स्ट्रगल है, एक पूरी तहरीक है, एक पूरी कोशिश है। सर, हम आपको सलाम पेश करते हैं, आपको मुबारक पेश करते हैं और यकीनन ये हमारे लिए एक मोटिवेशन है कि हम अपने बच्चों को ये बताएं कि जो समझते हैं कि वसाइल हमारे पास मौजूद नहीं हैं तो कामयाब किस तरह से हुआ जा सकता है। हमारे ये जो तीनों किताबें हैं इनके नाशिर, इनके पब्लिशर हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने आज की तकरीब के लिए एफ़र्ट भी की और किताब दोस्त हैं। किताब की जो अशात की दुनिया है उसमें उनका बड़ा नाम है। अल्लामा अब्दुल सत्तार आसिम साहब, सर मैं आपको दावत देती हूँ कि आप स्टेज पे आएँ और किताब के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मुहसिन सहाफ़त हम सब के साथ जनाब क़िबला मुजीबुर-रहमान शामी साहब तशरीफ़ फरमा हैं और जनाब डॉक्टर नवीद इलाही साहब तशरीफ़ फरमा हैं, मियाँ हबीबुल्लाह साहब हैं और डॉक्टर अशफाक विर्क साहब, कर्नल मोहम्मद असलम साहब और जनाब डॉक्टर फरीद पराचा साहब। ये वो असाज़ा कराम हैं, इनके सामने गुफ्तगू करना इस तरह है जिस तरह सूरज के सामने चिराग को जलाना है। चौधरी अब्दुल गफूर साहब के हवाले से जो मैडम ने एक समरी बयान की कि ये हैरत होती है कि बग़ैर किसी सिफारिश के और बग़ैर किसी लंबे चौड़ी यानी वो क्या उसे कहते हैं कि रुकावटें जितनी होती हैं सब अबूर करके एक सिपाही से डिप्टी कमीशन कैसे बने। दरमियान में जो रास्ता है सिपाही से डिप्टी कमीशन तक, वो क्या है? वो सख्त मेहनत है। इन्होंने दिन रात मेहनत की, इतनी मेहनत की कि करते 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 जो डिप्टी कमीशन यानी DC तक पहुंच गए। ये हर बच्चा पहुंच सकता है, शर्त ये है कि चौधरी साहब के नक्शे कदम पर चलें। सिपाही से डिप्टी कमीशन ये इनकी दूसरा एडिशन है और लोगों ने मियाँ साहब इस कदर इसकी पजीराई की कि ये किताब पाकिस्तान के हर अदारे तक पहुंची है और लोगों ने रब्ता किया और बच्चों को ताकीद कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि ये किताब हर अदारे में निसाब का हिस्सा होनी चाहिए। शामी साहब ने अपने प्रोग्राम में ठीक फरमाया था कि ऐसा बच्चा जो गुर्बत की वादी में पैदा हुआ होते होते एलीट क्लास तक पहुंच गया, ये एक अजूबा है, एक मौज़ा है ऐसी किताबें लिखना। फिर लोगों की पजीराई जो है वो इंतहा तक है। चंद दिन हुए हैं हसन सार साहब ने कसम उठाई कि ये किताब पढ़ो, ये किताब एक मैजिक है, एक कामयाबियों की एक दास्तान है। मैं चाहता हूँ कि हर अदारे में हर निसाब में इसकी समरी जो है
وہ شامل ہونا چاہیے، اور ہم دنیا کو ثابت کر سکیں کہ اگر ہم محنت کریں تو چوہدری صاحب جیسے ہزاروں نہیں لاکھوں نوجوان پیدا ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ابھی جو مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں پاکستان کے ممتاز ماہر پبلک پالیسی، سینئر سیکیورٹی اور انٹیلیجنس آفیسر اور ماہر تعلیم ہیں۔ یہ انتظامی سیکیورٹی اور خارجہ امور کے شعبوں میں وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ اس سے قبل ایوان صدر اسلام آباد میں بطور ڈائریکٹر جنرل کوآرڈینیشن خارجہ امور خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ پنجاب پولیس میں DIG کے طور پر اسپیشل برانچ اور CTD میں بھی اہم ذمہ داریاں نبھاتے رہے۔ انٹیلیجنس بیورو میں جوائنٹ ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر فائز رہے۔ دبئی میں قونصل خانہ پاکستان میں بطور کونسلر سفارتی خدمات بھی سر انجام دیتے رہے۔ انہیں پاکستان کا اعلیٰ سول اعزاز ستارہ شجاعت بھی عطا کیا گیا۔ آپ کی تالیاں جو ہیں وہ آپ کو بھی انرجائز کرتی ہیں، اور ویسے بھی ذرا ماحول گرم رہتا ہے، تو جو آپ آنے والے مہمانوں کو ضرور ویلکم کریں۔ آپ کی تالیوں میں دعوت دیتی ہوں ڈاکٹر نوید الہی صاحب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، جناب عبدالغفور چودھری صاحب، معزز مقررین، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں، اگرچہ اردو کی کتاب ہے تو ایک کوٹ ہے انگلش کا، اس سے آغاز کرنا چاہوں گا، جو کہ خود نوشت سوانح عمری کے بارے میں ہے۔ An autobiography usually reveals nothing bad about his writer except his memory۔ یعنی کہ جو خود نوشت سوانح عمری ہے وہ اپنے لکھنے والے کے بارے میں کوئی غلط بات یا بری بات بیان نہیں کرتا سوائے اس کی یادداشت کے، کیونکہ لوگ بھول کے صرف اچھائیاں لکھتے ہیں اور برائیاں چھوڑ جاتے ہیں۔ لیکن عبدالغفور چودھری صاحب کی سوانح حیات ثابت کرتی ہے کہ ان کی یادداشت کمال ہے۔ انہوں نے 4 دہائیوں پر محیط سرکاری حیات کے معاملات، مشاہدات اور واقعات بڑی ترتیب، تفصیل اور تسلسل سے لکھی۔ مجھے صرف ان کی ایک کتاب جو سپاہی سے ڈپٹی کمشنر تک ہے، اس کی ہی ورق گردانی کا موقع ملا، تو اسی پہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کتاب کا عنوان سپاہی سے ڈپٹی کمشنر تک، اس سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک طویل، دشوار، ناہموار اور پیچیدہ سفر کی انوکھی داستان ہے۔ یہ 2 بہت مختلف، منفرد اور متنوع اطراف کی کہانی ہے۔ ایک طرف سپاہی جو کہ بلا چوں چراں حکم کی تعمیل کرتا ہے، اور دوسری جانب افسر جو بلا روک ٹوک حکم کی استعداد رکھتا ہے۔ تو ان دونوں مختلف حیثیتوں کی منظر کشی کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ ذاتی طور پر میں آٹو بایوگرافی، یا جسے آپ خود نوشت سوانح عمری کہتے ہیں یا سوانح حیات کہتے ہیں، اس صنف کا بہت مداح ہوں۔ یہ صنف کاری کو ماضی کے دھندلکوں میں جھانک کر اس سے بغلگیر ہونے کا موقع فراہم کرتی ہے، اور ان کا مطالعہ پر لطف اور پر تحیر ہوتا ہے۔ کئی راز افشا ہوتے ہیں، کئی عقدے کھلتے ہیں، کرداروں کے چہروں سے ماسک اترتے ہیں، حتیٰ کہ نظام کے بھی بخیے ادھڑتے ہیں۔ عبدالغفور چودھری صاحب کی سوانح حیات میں یہ لطف، تحیر، رنگ بھرپور طریقے سے موجود ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوانح حیات ہے، یہ خاص طور پر جو سیاستدانوں، حکمرانوں اور سرکاری افسران کی جو خود نوشت سوانح حیات ہیں، مجھ جیسے پبلک پالیسی کے طالب علم کے لیے بہت مستند اور مفید اسباق اور مشورے اس سے ملتے ہیں۔ میں چونکہ سرکاری ملازمت میں رہا، جو باقی یہاں پہ عبدالغفور چودھری صاحب سمیت جو اور سرکاری محکموں میں رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ایک دور میں یہاں پہ شامی صاحب ایک ڈاکیومنٹ ہوتا تھا، ہینڈ اوور نوٹ۔ جب کسی افسر کا تبادلہ ہوتا تھا تو وہ اپنا چارج چھوڑنے سے پہلے ایک نوٹ لکھتا تھا، جس پہ لکھتا تھا کہ میں نے یہاں پہ یہ کام کیا، یہ کام جاری ہے، یہ اہداف ہیں،
یہ آدھے پورے ہیں، یہ باقی پورے ہیں، یہاں یہ مشکلات ہوئیں، تو وہ ایک صفحہ سے لے کے 10 صفحے تک لکھ کے جاتے تھے تاکہ آنے والا افسر اس کو پڑھ کے اس سے آگے چل پڑے۔ اگرچہ یہ روایت اب معدوم ہوتی جا رہی ہے، جیسے آپ کو جانتے ہیں کہ تھانوں میں بھی 25 رجسٹر ہوا کرتے تھے جو ایس ایچ او نے فل کرنے ہوتے تھے، اب اس میں سے 3 یا 4 رجسٹر ہیں جو چل رہے ہیں، باقی ختم ہو گئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب بھی ایک ہینڈ اوور نوٹ ہے آنے والی نسل کے لیے، تاکہ وہ اس سے سبق حاصل کریں اور اس سے آگے چلیں اس کو پڑھ کر۔ اور دوسری بات یہ، چونکہ میں اس وقت اس ادارے سے منسلک ہوں جو پبلک پالیسی کو ڈیل کرتا ہے، تو وہاں پہ افسران کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے جو سینئر موسٹ پبلک پالیسی میں میکنگ میں آ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو پڑھایا جاتا ہے ایویڈنس بیسڈ پالیسی میکنگ، یعنی آپ نے جو پالیسی بنانی ہے وہ کسی فیکٹس اینڈ فگرز کی بیسس پہ ہوگی۔ یعنی اگر آپ کو فگر مل جائے کہ پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے، تو آپ کی پالیسی اس فگر کو سامنے رکھتے ہوئے بنائی جائے گی۔ لیکن یہ جو اس طرح کے ایکسپیرینس ہیں، اس طرح کی کتابیں جو سرکاری افسران کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لینس ہے جس کے ذریعے آپ ان فیکٹس اینڈ فگر کی تشریح کر سکتے ہیں، یہ بتا سکتے ہیں کہ بطور ایڈیشنل کمشنر یا ڈپٹی کمشنر یا بطور میجسٹریٹ اپنے علاقے میں انہوں نے کیا دیکھا، کیوں یہ 2.5 کروڑ بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں نہیں جا سکے۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ کتاب بہت اہم ہے۔ اس کتاب کی برگردانی سے عیاں ہوتا ہے کہ مصنف نے عہد شباب سے لے کر موسم خضاب تک کمال روانی اور میں کہوں گا کہ سیف زبانی سے بھی واقعات لکھے ہیں۔ ایک جو میں نے حصہ دیکھا ان میں، وہ مری کے بارے میں انہوں نے کچھ، جہاں پہ ان کی تعیناتی تھی، تو مری میں تعیناتی کے دوران کے تجربے کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے ایک ہی پیراگراف میں پولیس، 5 اسٹار ہوٹل، سیاحوں، وکلا اور نظام تمام کو ایک حمام میں اکٹھا کر دیا۔ تو اس کے لیے جرأت ترندانہ چاہیے، چاہے وہ ریٹائر بھی ہو جائیں تو اس کے لیے جرأت چاہیے، اور بعض ازاں انداز بے باکانہ اتنا بڑھ جاتا ہے ان کی کتاب میں کہ ڈسکلیمر کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ میں یہ تجویز کروں گا کہ اگلے ایڈیشن میں آتش، حیدر علی آتش کا شعر یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے، یہ ڈسکلیمر کے طور پہ، کہہ رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ، کہہ رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ اب پچھلے میں نے ابھی جو بات کی موسم خضاب کی بھی، تو میں وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ عبدالغفور چودھری صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی جوان سال لگتے ہیں، لیکن اس جوان سال نظر آنے کی وجوہات وہ نہیں جو انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، نہ یہ زیادہ دودھ پینے سے یہ نظر آ رہے ہیں ایسا، نہ بارش ہونے کی وجہ سے، بلکہ آپ کے اندر جو طمانیت ہے، جو تقویٰ ہے، انکساری ہے اور ملنساری ہے، آپ کے چہرے کی تمازت انہی کی بدولت ہے۔ اور آخر میں یہ کہنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں کہ سوانح حیات جو ہے، جو خود نوشت یعنی آٹو بایوگرافی لکھنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں مرکزی کردار خود لکھنے والا ہوتا ہے، تو یہ بہت مشکل کام ہے کہ منصفانہ طریقے سے اچھائیوں کے ساتھ اپنی برائیوں یا کوتاہیوں کو بھی پیش کیا جائے، اور کچھ مصنف تو زیب داستان کے لیے زیادہ ہی مسالہ لگا دیتے ہیں۔ میری ناقص رائے میں عبدالغفور چودھری صاحب کی سوانح حیات مشہور زمانہ خود نوشت سوانح حیات جو ہے شہاب نامہ سے اس لحاظ سے منفرد و ممیز ہے کہ انہوں نے ہر بات، چودھری صاحب نے ہر بات جو ہے سیدھی سیدھی داغ دی ہے، لہٰذا اس پر اعتبار کرنا اور سبق حاصل کرنا زیادہ آسان ہے۔ تو میں یہ کہوں گا، جیسے انگلش میں کہتے ہیں دس از اے مسٹ ریڈ، ہر ایک کے لیے، نہ صرف سرکاری افسران کے لیے بلکہ تمام لوگوں کے لیے جو اس نظام کو جاننا چاہتے ہیں، سرکار کو جاننا چاہتے ہیں، یہ کتاب پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس موقع پہ عبدالستار عاصم صاحب کی کاوشوں کا اعتراف کرنا ضروری ہے کہ انہوں نے نہ صرف اس کتاب کو شائع کیا
بلکہ اسے قارئین تک پہنچانے کے لیے بہت کاوشیں کی جو کامیاب رہی ہیں. 2nd ایڈیشن چھپ چکا ہے. اور یہ کتاب کی یہاں پہ جو رونمائی ہے قاسم شاہ فاؤنڈیشن سے بہتر کوئی اور جگہ میرے نزدیک نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہاں پہ اس جگہ پہ بہتر انسان بنانے کی صحیح کی جاتی ہے. اور اس کتاب سے بھی ایسے سبق ملتے ہیں جو قاسم شاہ صاحب کے مقصد اور جد و جہد میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں. شکریہ. عبدالغفور چودھری صاحب نے اس کتاب میں اتنا سچ بول دیا ہے کہ میں 2 دن پہلے مجھے یہ کتاب ملی اور میں سب سے پہلے، چونکہ ان کا تعلق قصور سے ہے اور قصور میں ان کی پوسٹنگ بھی رہی ہے، تو میں نے وہی چیپٹر کھولا اور اس کو پڑھنا شروع کیا. اور جتنا یہ کڑتے رہے چیزوں کے اوپر، وہ سارا اس کو اندر تک محسوس کیا. اور اس کے بعد جب میں اپنے والد صاحب کو بتا رہی تھی کہ انہوں نے یہ کچھ لکھا ہے اور اتنے حقائق ہیں جن کو بیان کیا ہے اتنی دیدہ کلمی سے میں کہوں گی، تو وہ بیٹھے بیٹھے اچانک کہتے ہیں کہ پھر بڑی گال ہے کہ پھر وہ پڑھے نہیں گئے. میں کہا ہاں پڑھے بھی نہیں گئے. انہوں نے نہیں دیتا ہے. تو یہ بھی آپ کے جذبے اور حوصلے کو سلام ہے کہ آپ نے سب سچ لکھا اور حمام میں سب ننگے ہیں سب بتایا ہمیں. ابھی جو ہمارے اگلے جن شخصیت کو میں یہاں پہ بلا رہی ہوں، ان کے لیے میں صرف ایک شعر پڑھنا چاہوں گی. ان کے تعارف میں کہنے کے لیے میرے پاس شاید زیادہ باتیں ہیں بھی نہیں، یا میں سمجھتی ہوں کہ لفظ ختم ہو جاتے ہیں ان پہ آ کے. مجروح سلطان پوری کا ایک شعر ہے: میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. قاسم علی شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی محترم پیر و مرشد شامی صاحب، میرے دل کے بہت قریب عبدالغفور چودھری صاحب، آپ کا بڑا شکریہ. چہ جائے کہ آپ سے بہت پرانی دوستی نہیں لیکن بڑی گہری دوستی تھوڑے سے وقت میں بن گئی. نوید الہی صاحب، بڑی عنایت آپ کی، بہت شکریہ. آپ کے بڑے بھائی ہمارے ساتھ، کیونکہ ان کے ساتھ یاد اللہ ہے، تو چند دن پہلے ہماری فون پہ بات ہوئی رمضان میں، اور آپ کا تذکرہ خیر میں نے بڑی محبت سے جگہ جگہ سنا. میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے آپ یہاں موجود ہیں. اور براجہ صاحب تو میرے محسن ہیں. آج سے 21 سال پہلے میری زندگی میں بڑا خوبصورت واقعہ ہوا، اس کی دعا انہوں نے کروائی تھی، اور وہ واقعہ نکاح کی شکل میں تھا. تو اس کے بعد الحمدللہ بڑی برکت پڑی سر. اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے مجھے اولاد 4 بچے دیے سر. میرا نکاح کی دعا براجہ صاحب نے پڑھائی ہوئی ہے سر. تو وہ میرے سسر تھوڑے سے جماعت اسلامی سے ان کی رغبت تھی. تو آج سے 21 سال پہلے لوگ سانیہ کہتے ہیں، مجھے لگتا ہے بڑا خوبصورت واقعہ تھا سر. آپ کی دعاؤں سے وہ سارے رنگ جو ہیں وہ مکمل ہیں. مجھے کل بڑا ہی ایک شاندار جملہ واصف علی واصف صاحب کو، بعض اوقات جملے گمے ہوتے ہیں اور اچانک ملتے ہیں، تو باز صاحب کا ایک جملہ تھا. وہ جملہ یہ تھا کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہو کہ خوش قسمت ہو تو وہ جو آپ کا ہم سفر تھا اس سے پوچھو وہ خوش قسمت ہے کہ نہیں. اگر وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں خوش قسمت ہوں تو اصل میں آپ خوش قسمت ہو. تو یہ بڑی گڈ لک ہوتی ہے کہ کسی کے ساتھ آپ چلیں اور چلتے چلتے وہ مان جائے کہ یار میری کو قسمت بڑی اچھی تھی، اور کوئی کہ میری قسمت ہی کھوٹی تھی تو اصل میں آپ کی قسمت کھوٹی تھی. میں دل کی عطا گراہیوں سے سب یہاں بیٹھے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سب سے بڑھ کے عبدالستار عاصم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کتاب کے ساتھ، اس میں سے سر ایک کتاب میں نے سچی بات ہے پڑھی. کتابیں تو میرے پاس آ چکی ہیں لیکن ایک کتاب ایسی جس کو میں نے پڑھا بھی ہے اور بانٹا بھی ہے، اور وہ کتاب جو ہے سپاہی سے ڈپٹی کمشنر تک ہے. اس کتاب کو میں نے ہر طرح یوتھ کو، ینگسٹرز کو، پروفیشنلز کو، نئے PMS آفیسرز کو شیئر کر کے دیکھا. گاہے بگاہے میں تصویر کھینچتا ہوں اور چوہی صاحب کو بھیجتا ہوں کہ آپ کی کتاب یہاں پہنچ گئی ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں، بڑا کم ہوتا ہے کہ لوگ اپنے کسی کمپلیکس سے نکل کے، اپنی ذات کے خول سے نکل کے کوئی بڑا کام کریں. یہ ماڈل ٹاؤن پاس ہے شامی صاحب. میں کئی ایسے گھر جانتا ہوں جس میں گھر اور ساتھ ایک پلاٹ خالی رکھا ہوا ہے گاڑیوں کے لیے، کیونکہ وہ صاحب نے کبھی سائیکل سے سفر شروع کیا تھا، سواری کا خپت نہیں ختم ہوا، وہ کمپلیکس لیے چلتے چلے جا رہے. چند دن پہلے ایک صاحب آئے، وہ بار بار اپنی کلائی کو ایسے کرے. میں کہا شاید کوئی پرابلم ہے، الرجی ہوئی ہے. تو میں نے پوچھا خیریت ہے؟ کہتے نہیں وہ جو گولڈ فائل میں نے لیے 1.5 کروڑ کی، وہ آپ نے دیکھی نہیں میرا خیال ہے. ایک صاحب یہ آج کل مالٹے کے رنگ کا فون آ گیا ہے جس کو iPhone 17 کہتے ہیں، ہاتھ میں پکڑا گھمائی جا رہے ہیں بار بار اس کو. تو کہہ رہے ہیں نیا آیا نا. میں نے کہا جی بڑی آپ کو مبارک ہو. کوئی BMW کی چابی کو ایسے گھماتا رہتا ہے ہر وقت. ہر کوئی ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جب میں لیبر روم سے نکلا تھا تو انہوں نے کہا تھا کروڑ پتی پیدا ہوا. ہر کوئی کہنا چاہتا ہے ڈگریاں بھی ساتھ تھی، PhD کی ہوئی تھی. کئیوں کو تو غلط فہمی ہے، ان کو لگتا ہے کہ وہ اس لیبر روم سے آواز آئی تھی کہ CSS میں ٹاپ ہے اور یہ والا کامن بھی ہے. لیکن ہم سب خالی ہاتھ آئے تھے.
ہم نے اسٹرگل کی, سفر کرتے کرتے یہاں تک پہنچے. بڑے کم لوگ چوئی صاحب جیسے ہوتے ہیں جو لکھتے ہیں کہ میں سپاہی تھا اور وہاں سے چلتے چلتے آخر کار میرے سفر میں ڈپٹی کمشنر بنا. میرے اس دفتر میں, نیچے دفتر ہے میرا شامی صاحب, 2 سال پہلے نوید الہی صاحب ایک سول سرونٹ پولیس آفیسر تھا, قطع تعلق نام حوالہ میں نہیں شیئر کروں گا, کسی دوسرے شہر سے میٹنگ کے لیے آئے, 2 گھنٹے بیٹھے رہے, جون کے دن تھے. 2 گھنٹے بعد میں نے کہا جی بھائی جان بڑی مہربانی, میں باہر تک چھوڑ کے آتا ہوں. ان کا نہیں بس بار بار کہیں. اچھا میں بڑا حیران ہوا کیونکہ میرے ہاں سنت ہے, میں فالو کرتا ہوں سرکاری دوران سنت, باہر تک چھوڑ کے آتا ہوں. تو رہا نہیں کیا, باہر تک گیا تو گاڑی کا جو تھی کرولا, اس کی نیلی بتی بھی تھی, سبز پلیٹ بھی تھی, تو وہ اس کا باہر ایک ڈرائیور کھڑا تھا, ایک بوڑھی مائی پیچھے بیٹھی ہوئی تھی, اے سی بند تھا, گاڑی بند تھی, جون کا مہینہ. تو میں نے کہا بھائی, کہتے وہ اماں جی نے نا, میری والدہ نے. میں نے کہا یار میں سمجھا نہیں. وہ کہتے وہ ان پڑھ نے, پڑھے لکھے نہیں نے, پھر وہ میں نہیں ملاندا کسی نے. میں کہا دنیا کا سب سے بڑا بدقسمت وہ ہے جو اپنے اس کمپلیکس سے نہیں نکلا کہ میں گاؤں سے تھا, میرے والدین پڑھے لکھے نہیں تھے, میں سپاہی تھا. چوئی صاحب نے یہ مارکا جو ہے نا مار دیا. انہوں نے کہا یہ سپاہی تھا, یہ سپاہی تھا اور یہ ڈپٹی کمشنر ہے. اور یہ سپاہی جب تھا اس کے بھی شواہد موجود ہیں. آج وہ سپاہی جو ہیں کہیں صوبے دار میجر ہو گئے ہوں گے, کوئی جو ہے وہ صوبے دار ہوں گے, وہ کہیں پوسٹڈ ہوں گے. اور وہ جو جس پی ایم ایس میں پی سی ایس تھا آپ کا سر, اس میں بھی کتنے ان کے بیچمیٹس جو ہیں وہ ریٹائر ہو گئے ہیں, سرونگ ہیں, بعد میں ایڈیشنل چارج کو ملا, جاب کر رہے ہیں. تو یہ کتنے گواہ موجود ہیں اس سپاہی سے ڈپٹی کمشنر کے سفر کے. میں چوئی صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. مجھے آپ کی یہ کتاب نہیں تحریک لگتی, اور یہ تحریک ہم سب کے لیے تحریک ہے کہ ہمیں کبھی شرم نہیں آنی چاہیے ہم نے سفر کہاں سے شروع کیا. میں اپنے زندگی کے جتنے انٹرویو ہیں میں نے اس میں کوٹ کیا ہے کہ گجرات کا ایک گاؤں ہے جس کا نام محمدی پور ہے, میں وہاں پیدا ہوں, میں نے وہاں سے سفر شروع کیا ہے. میرے والد کی ایک اسٹینوگرافر کی جاب تھی, 2 نوکریاں کر کے مجھے پڑھاتے رہے. میں ٹیوشنیں پڑھاتا رہا. اس ٹیوشن سینٹر کے لیے راجہ صاحب آپ کا حلقہ تھا, ووٹر بھی تھے آپ کے. اس ٹیوشن سینٹر کے پوسٹر بینرز میں خود لیویاں لگا کے دیواروں پہ لگاتا رہا. کئی کھمبوں پہ چڑھ کے ہم نے بینر لگائے, اسٹرگل کی, کبھی شرم محسوس نہیں ہوئی. اپنے بچوں کو بتایا, کسی جگہ یہ حوالہ آتا ہے تو کوئی طنز سے کہہ رہا تھا اے تو وہی ہے ہوں بڑا مشہور ہو گیا ہے تو ٹیوشناں پڑھاتا سی. میں شکر ادا کرتا ہوں یا باری تعالیٰ یہ تیرا کرم اور فضل ہوتا ہے, تو کسی سپاہی کو ڈی سی بنا دیتا ہے, کسی ٹیوشن پڑھانے والے کو موقع دے دیتا ہے بات کرنے کا. تو ہم سب کی زندگی میں یہ اسٹرگل ہے, لیکن یہ جرت, اس کمپلیکس کو ختم کر کے یہ بتانے کی جرت کہ یہ میرا سفر یہاں سے شروع ہوا تھا, یہاں تک پہنچا. میں شامی صاحب شام کل ایک تصویر میں نے رات میں دیکھی, توفیق بٹ صاحب نے شیئر کی. وہ میں کوشش کرتا ہوں منگواؤں تو شیئر بھی کروں, اور وہ تصویر دیکھ کے میرا دل خون کے آنسو رویا. وہ تصویر میں غلام علی جو سنگر ہیں ہمارے, وہ کرسی پہ بیٹھے تھے, عائشہ بھوسلے اور لتا زمین پہ قدموں میں ان کے بیٹھ کے ان کا ادب کر رہی تھی کہ یار یہ بڑا انسان. چند دن پہلے عائشہ بھوسلے دنیا سے گئی ہیں, ٹھیک ہے جی. آپ اسٹیٹ کا پروٹوکول چیک کریں, ایک سنگر کے لیے, ایک فنکار کے لیے, ایک آرٹسٹ کے لیے, یہ آپ کے ملک میں لوگ کھجل ہو کے مر جاتے ہیں. ہم مرنے کے بعد کہتے ہیں جی وہ میں بھی ماڈل ٹاؤن سی بلاک کی رہندا سا اشفاق صاحب دے کول, میں بھی فردوس کلونی گلشن ابھی واسف صاحب دے کول رہندا, میں بھی ڈاکٹر قدیر نال ایک دن سیلفی کھچائی سی. میں یونیورسٹی پڑھاتا تھا وزٹنگ, تو میں نے گروپ بھیج دیا بانو آپا کے پاس. میں نے کہا یار جاؤ بانو آپا سے ملو, راجہ گد کی سوچ کیا تھی, حرام حلال کا یہ تصور کیسے دیا, یہ سب. تو بانو آپا کا کہیں سے میسج آیا, ان کو یار نہ بھیجا کر پتر. میں کیوں, کہ پڑھ کے نہیں آندے, یہ تصویراں لیندے نے ٹوٹ جاندے. ہم ایز اے نیشن عجب ہیں, ہم بے قدرے ہیں. آپ کا ہمسایہ ملک ہمارا دشمن ملک بھی ہے, چیلنج بھی ہیں. لوکل چھوٹے چھوٹے ہیروز کو اٹھا کے ان پہ فلمیں بنا رہے ہیں. 30 نالائق بچوں کا ایک میتھ کا ٹیچر ایڈمیشن کرواتا ہے انجینئرنگ یونیورسٹی میں, 72 کا واقعہ ہے. سپر 30 دیکھیے جا کے آپ. ایک نابینا جو ہے وہ پڑھتے 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 MIT کو اپنی پالیسی چینج کرنی پڑتی ہے, اس کا ایڈمیشن ہوتا ہے, اور وہ MIT سے پڑھ کے آ کے انڈسٹری لگاتا ہے اور خواب دیکھتا ہے ملک کا صدر بننا ہے. فلم دیکھیے سری کانت. آپ ایک گلیوں میں آپ کا عارف لوہار کی طرح ایک سنگر اٹھتا ہے. چمکیلا فلم دیکھیے کبھی آپ جا کے. آپ ایک کک ہے, ترلا نام ہے اس کا, شیف, گھر سے کھانا پکاتے پکاتے کیسے بڑا ہوتا ہے, فلم دیکھیے جا کے آپ. آپ کیا کر رہے ہیں اپنے ہیروز کے ساتھ. اس ملک میں دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اس ملک کا ہر لیجنڈ کانٹروورشل ہو گیا, اس ملک کا ہر ہیرو کانٹروورشل ہو گیا. عیدی صاحب 21 توپوں کی سلامی کے ساتھ دفن ہو رہے ہیں,
اور 2 دن بعد ٹی وی پہ ڈسکشن یہ تھی یہ جو حرام کے بچے دفناتے تھے یا پالتے تھے وہ جائز تھا کہ نہیں تھا. آپ ذرا نیشن کی عادت دیکھیے. اس سوشل میڈیا پہ ہم نے یہ بھی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ ایک جو اینکر ہے وہ ٹرالے کے نیچے آئی, آپ کے ایکس پرائم منسٹر کا ایک چل رہا تھا پورا کاروان, اور وہ اینکر کی ڈیتھ ہو گئی, اور یوٹیوبر جو ہے وہ قبر کھودتے ہوئے قبر کے اندر اتر گیا کہ دیکھیں جی قبر میں کیڑے نہیں ہیں اور یہ سب. سر کدھر کھڑی ہے نیشن آپ کی؟ ہم ہر وقت نوز ڈپ کر رہے ہیں ذاتی زندگیوں میں, ہم جھانک رہے ہیں گاڑی کتنی بڑی ہے, گھر کتنا بڑا ہے, پیسے کتنے کمائے ہیں. دنیا جو ہے وہ غلام علی کے قدموں میں 2 لیجنڈ بیٹھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑا آپ کا ہے. آپ جا کے آج تصور خانم کو ڈھونڈیے, کسی پرانی سنگر کو ڈھونڈیے, کسی لونگ دا لشکارہ ڈھونڈیے, پرانی ساری ڈپریشن کے مریضہ ہو چکی ہیں. اپنے لیجنڈ کو دیکھیے آخری ایام میں ڈپریشن کے مریض ہو جاتے ہیں. کیوں؟ بے قدری. اتنا بڑا مسئلہ, اتنا بڑا ٹارچر فزیکل نہیں ہوتا جتنا بڑا حادثہ ذہنی ہوتا. دنیا کا سب سے بڑا حادثہ مینٹل ٹارچر, اور دنیا کا سب سے بڑا حادثہ یہ ہے کہ آپ کو بے قدرے مل جائیں. اگر آپ کو یہ بات میری بڑی نہ لگے تو پھر تاریخ میں وہ واقعہ ڈھونڈیے جب حاتم طائی کی بیٹی حضور کی ذات گرامی معاف فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی تیرا پورا قافلہ آزاد کرواتے ہیں. وہ جاتے وقت کہتی ہے شامی صاحب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو دعا دینا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول صحابیوں کو کہتے ہیں سننا ذرا, ایک سخی کی بیٹی دعا دینے لگی. اس دعا کے 3 حصوں میں پہلا دعا کا حصہ یہ تھا یا رسول اللہ آپ کبھی کسی بخیل کے زیر سایہ نہ ہو, بے قدرے کے بیس انڈر نہ ہو. دعا تاریخ میں لکھی ہوئی. دوسرا تھا جس قوم کی عزت چلے گی آپ کو مل جائے, جس کو تکریم نہیں ملتی آپ کے ذریعے مل جائے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ذرا دعا دیکھو کیا شاندار دی ہے کہ کسی کمینے بندے سے آپ کا واسطہ نہ پڑے. آپ اس نیشن کی حالت دیکھ لیجئے. سب سے زیادہ بے قدری جو ہے وہ ہم جس کی قدر کرنی چاہیے اس کی کرتے ہیں. بندہ جانے کے بعد ہم کہتے ہیں جی بہت بڑا بندہ ہے. زندگی میں کنٹروورسیز بناتے رہتے ہیں, اور یہ علت پچھلے 6-7 سالوں میں بڑھی ہے. وجہ آپ جانتے ہیں اس کی کیا. اللہ جوئی صاحب آپ کو مزید لکھنے کی توفیق دے, آپ کی کتابوں کے کچھ حصے نصاب میں جائیں اللہ کرے, اور سب سے بڑھ کے آپ کی جو یہ پہچان ہے آپ قصور سے ہیں, عائشہ بہن قصور سے, میرے ان-لاز قصور سے ہیں, تو قصور کی جب بھی بات ہو تو آپ کا نام بھی ایسی آئے جیسے کسی بڑے شخص کا نام آتا ہے. میری پچھلے دنوں بڑی خواہش تھی, انہوں نے ایک بڑا پن ہے, میں ان کی بڑائی بیان کرنا چاہوں گا. میں جیلوں میں کتابیں گفٹ کرتا رہتا ہوں اکثر, آفیسرز کے لیے, قیدیوں کے لیے. پرسوں میں عبدالستار عاصم صاحب اور میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں تھے, ہم نے 5 لائبریریاں وہاں گفٹ کی ہیں جسے مینٹل ہاسپٹل کہتے ہیں. اور جب قصور کی بات آئی تو چوئی صاحب نوید الہی صاحب سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ قصور کی جو لائبریری ہوگی جیل کی اور ریکس ہوں گے, انہوں نے کہا جی میں گفٹ کروں گا, میرا علاقہ ہے, ادھر کے قیدی جو ہیں وہ کتابیں پڑھیں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. ہماری آج کی تقریب کے اگلے مہمان سینئر قانونی ماہر اور تجربہ کار سرکاری وکیل ہیں جو حکومت پنجاب میں بطور ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر گوندل اپنی پیشہ ورانہ دیانت, گہری قانونی بصیرت اور باریک بینی کے باعث نمایاں مقام رکھتے ہیں. انہوں نے متعدد اہم مقدمات میں ریاستی موقف کو کامیابی سے پیش کیا اور انصاف کی فراہمی میں اہم کردار ادا کیا. ان کی خدمات قانون کی بالادستی اور نظام انصاف کی مضبوطی کے لیے قابل قدر سمجھی جاتی ہیں. آپ کی تالیوں میں مائک پہ آنے کی دعوت دیتی ہوں ڈاکٹر محمد انور خان گوندل صاحب کو. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کچھ تاخیر کی وجہ سے اور کچھ چونکہ قاسم شاہ صاحب کو بلا لیا گیا, میں تو ان کو سننے آیا ہوں باقی مقررین کے ساتھ, تو میں تو ریلیکس بیٹھا تھا کہ اب میری باری جو ہے وہ نہیں ہوگی. تو جناب محترم مجیب الرحمان شامی صاحب, آپ سے لاہور جمخانہ میں ملاقات ہوتی رہتی ہے, ہم تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں. تو آپ نے ایک بڑا اچھا سلسلہ شروع کیا تھا کہ ہر مہینے ایک کتاب پڑھ کر اس پر تبصرے کیے جائیں, جو غالباً آپ کی گناہ گو مصروفیات کی وجہ سے اور ہماری عدم دلچسپی کی وجہ سے سلسلہ بڑھ نہیں سکا.
वगरना मैं तो ये समझता था कि हम इस किताब को भी लाहौर जिमखाना की लाइब्रेरी में डिस्कस कर रहे होते और टाइम भी आप बड़ा रीज़नेबल देते थे कि 1 महीने में उस किताब को ख़त्म किया जाए। बहरहाल तो डॉक्टर नवीद इलाही साहब, तो जैसे कि कासम अली शाह साहब ने भी इनके बरादर बुज़ुर्ग का ज़िक्र फरमाया, तो बात यह है कि मैं भी अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में पढ़ता रहा हूँ, तो डॉक्टर सईद इलाही जो है वो किसी को जानता हो या ना जानता हो, सारे उसको ज़रूर जानते हैं। और एक वक्त था कि शामी साहब अपने कालमों में बड़ी मोहब्बत से उनका ज़िक्र फरमाया करते थे, और कई दफ़ा तो जैसे वो फुटबॉल का मैच या वो एक लतीफ़ा सुनाते हैं ना कि तालिब इल्म ने एक ही मज़मून याद किया था, तो जहाज़ का ज़िक्र हवाई का हो गया, तो उसने फ़ुटबॉल मैच, तो उसने कहा कि मैं जहाज़ पे बैठा, यूँ ही जहाज़ इतनी बुलंदी पे गया, मैंने खिड़की से नीचे देखा फुटबॉल का मैच हो रहा उसने तो मुझे अच्छी तरह याद है कि शामी साहब भी डॉक्टर सईद इलाही का ज़िक्र खैर अपने कालमों में अक्सर और बोतात के साथ किया करते थे। फरीद प्राचा साहब माशाल्लाह एक लेजेंड हैं, और हमारी सियासत में ऐसे लोग अब अनका होते जा रहे हैं। तो बाकी तबसरा तो हो गया, और बड़े अच्छे तबसरे के बाद और स्पीचेस के बाद मेरा ख़्याल है मेरे अल्फाज की कोई गुंजाइश तो नहीं रहती, वैसे भी वक्त की कमी है। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि सब ने ज़िक्र फरमाया कि चौधरी अब्दुल गफूर साहब का ताल्लुक़ जो है वो कसूर से है, और कसूर बाबा बुल्ले शाह की नगरी है। वैसे तो अब सारे जो हमारे जिन फ़नकारों का भी ज़िक्र हो रहा था, उन्होंने बाकी जो हमारे सूफिया के शायर हैं उनका कलाम भी चुक के बाबा बुल्ले शाह की झोली में डाल दिया, और आखिर में बस बुल्ले शाह कहते हैं, ये नहीं देखते कि ये हज़रत सुल्तान बाहू का कलाम है या वारिस शाह का है या किसी और सूफ़ी बुज़ुर्ग का है, बस वो फिर बुल्ले शाह के ही उस पर हो जाते हैं। बहरहाल आई होप कि ये जो उन्होंने कहा है कि सच आखियाँ भांबड़ मचदा है, झूठ आखियाँ कुछ ना बचदा है, ते चिख चिख जीबा कहंदी है, मुँह आई गल न रहिंदी है। तो चोई साहब ने भी उनकी जो ये फरमूदात हैं उस पर अमल किया है, और बाकी इनकी जो किताबें हैं उनके हवाले से ये कड़वा सच से शुरू होते हैं। ये भी इनके एक और जो शहर से थे, या जिसको हम उर्फ़ आम में गराई बोलते हैं, मुजीबुर रहमान शामी साहब के कुलीग थे जनाब इरशाद हक़ानी साहब। तो उन्होंने अपने कालमों की जो बुक एक कंपाइल की थी, उसका उन्वान था ज़ियाउल हक़ का मार्शल लॉ। वो उस वक्त मेरा ख्याल उन्होंने जितने कालम लिखे थे, तो ये भी इनके कालमों की कंपाइलेशन है, और बड़ा आसान तरीका है कि पहले आप किस वारे के कालम लिखते रहें, उसके बाद जो है वो कंपाइल कर दें। बल्कि 2-3 साल पहले एक जगह पे मैं भी ऐसे ही समझा कि जैसे चोई साहब ने स्ट्रगल की है, एक देहाती बाबू के नाम से पता चला कि एक बुक की वो लॉन्चिंग हो रही है, तो मैंने यही समझा कि कोई देहात से लड़का उठा है, उसने अपनी सारी दास्तान बयान की होगी, तो चले हम भी सुनते हैं, अपनी रिफ्लेक्शन नज़र आती है। तो वो गए तो असद ताहिर जप्पा की बुक थी, और वो भी उनके जो कॉलम्स हैं उनकी कंपाइलेशन थी, लेकिन उन्होंने उन्वान उसको देहाती बाबू का दिया। तो ये वक्तन फ़वक्तन मैं कॉलम पढ़ता भी रहता हूँ, और जो हो सके उसमें इनपुट भी देता रहता हूँ। मकसद चोई साहब की कोई गलतियों की निशानदेही करना नहीं होता, मकसद ये बताना होता है कि मैंने कितने इन्हमाक और तवज्जो से आपका कॉलम पढ़ा है, और इस वजह से मेरी गुस्ताखियाँ जो हैं वो चोई साहब बड़ी फ़राख दिली से जो है नज़रअंदाज करते हैं। बाकी जो दरमियान वाली बुक है ब्यूरोक्रेसी और हमारे हुक्मरान, ये तो एक सिलसिला मेरा ख़्याल है शामी साहब शाहबनामा से शुरू हुआ, 40 साल हो गए। इसी तरह कुदरतुल्लाह शाह मुख्तलिफ़ महफ़िल में अब कुछ तहरीरें बताया लिख के सुनाया करते थे, जो बाद में उन्होंने कंपाइल कर दिया, और गालिबन उनकी वफ़ात से 6 महीने पहले ये किताब शाया हुई, और मैंने इसको रियल टाइम में लेके पढ़ा। उस वक्त मेरे फ़ाइनल एग्ज़ाम थे, लेकिन लोगों ने कहा कि जी भी आप शाहबनामा छोड़ो, कोई दूसरी किताबें पढ़ो सिलेबस की।
تو میں نے کہا پہلے شہاب نامہ پڑھوں گا، اس کے بعد کچھ اور پڑھوں گا. تو یہ سلسلہ پھر چلتا رہا. اب مجھے نہیں پتا کہ ٹائم کے لحاظ سے آواز دوست اس سے پہلے کی کتاب ہے مختار مسعود صاحب کی یا بعد میں. بہرحال وہ ویسی سرگزشت نہیں ہے جس طرح کے شہاب نامہ ہے. ایک فرد حیات ہمارے گاؤں سے ہی تھے، قاسم شاہ صاحب چلے گئے، ان کے گاؤں سے ان کا زیادہ قربت ہے. ایک کریم خالد صاحب، عبدالکریم خالد صاحب، وہ بھی ممبر بورڈ آف ریونیو تھے، ان کی سروس سے تھے. فرد حیات کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی ہے اور بڑی مشکل اور سکیل تحریر ہے. اور پھر جو انہوں نے فارسی لکھی ہے اس کا کوئی انہوں نے مفہوم بھی نہیں بیان کیا. تو اس کتاب کو پڑھنے سمجھنے کے لیے انسان کا فارسی پر عبور ہونا جو ہے وہ شرط اولین ہے. تو اب آتے ہیں سپاہی سے ڈپٹی کمشنر تک کے بارے میں. جب میں داخل ہوا تو ڈاکٹر نوید صاحب اس کے بارے میں کچھ لکھی ہوئی باتیں جو ہے وہ بیان فرما رہے تھے، جس سے مجھے لگا کہ انہوں نے نہ صرف وہ کتاب مکمل طور پر پڑھی ہے بلکہ اس پہ تنقیدی جائزہ بھی لیا ہے. اس میں چوئی صاحب اور میں کولیگ بھی رہے ہیں مختلف اسٹیشنوں کے علاوہ. گجرانوالہ ہمارا یادگار پوسٹنگ اس لیے تھی کہ ہم اکٹھے آیا کرتے تھے اور جایا کرتے تھے، اور راستے میں ہم ایسی باتیں کیا کرتے تھے جو بعد میں چوئی صاحب نے تحریری شکل میں سامنے لے آئے. اس کے علاوہ سو کر ہمارا سفر ہوتا تھا اور وہ وقت جو ہے بڑا اچھا گزرتا تھا. ایک یا دو صفحات میں انہوں نے خاکسار کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، ہلکے پھلکے انداز میں. انشائیہ ہی لگتا ہے اسے، انشائیہ جو اردو کی صنف ہے مجھے تو وہ لگتی ہیں. اور باقی پھر علامہ اقبال نے جو کہا ہے کہ ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. اور استاد ابراہیم ذوق نے جو فرمایا ہے نا کہ رہتا سخن سے نام قیامت تلک ہے ذوق، اولاد سے تو بس یہی دو پشت چار پشت. اب آپ یہ دیکھیں کہ استاد ابراہیم ذوق کی شاعری کی وجہ سے آج ہم ان کو جانتے ہیں، ان کی اولاد کو تو کوئی نہیں جانتا. ہمارے شامی صاحب بر صغیر پاک و ہند میں اور پھر پاکستان میں دو بہت بڑی شخصیات گزری ہیں، ایک سید ابوالعلا مودودی صاحب اور سید عطاء اللہ شاہ بخاری صاحب. بخاری صاحب کا جو طرہ امتیاز تھا وہ تقریریں تھیں، تکلم تھا، اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ لکھتے وہ بالکل یعنی خطوں کے جواب بھی نہیں اکثر اوقات دیا کرتے تھے، اور آج ان کو خال خال لوگ جانتے ہیں. جبکہ مودودی صاحب انہوں نے تحریر پر زیادہ زور دیا. بہرحال ان کی تقریر کا بھی اپنا مقام ہے، ان کا انداز سخن جو ہے وہ بہت دل نشیں ہے، تحریر اس سے بھی زیادہ ہے. تو وہ آج بھی ہم جانتے ہیں، اور میرا خیال ہے رہتی دنیا تک جو ان کی تصانیف ہیں، جو ان کی کتب ہیں، وہ قائم رہیں گی، لوگ ان سے استفادہ کرتے رہیں گے. تو یہ تحریر اور تقریر کا میں نے ہلکا سا فرق جو ہے نا وہ واضح کیا ہے. تو چوئی صاحب تحریر والے راستے پہ چلے ہیں، اور اس میں ہر بندے کو جو سیلف میڈ ہے، گاؤں سے اٹھ کے آیا ہے، اس نے سٹرگل کیا ہے، اس کو اپنا آپ نظر آتا ہے، اپنی ریفلیکشن نظر آتی ہے. اب بات یہ ہے کہ کتنا اس سے زیادہ استفادہ کیا جائے. انہوں نے کیتھارسس کر لیا ہے، اور یہ بہرحال ایک سوال بھی ہے، فوڈ فار تھاٹ بھی ہے کہ ہمارے بیوروکریٹس اکثر ریٹائرمنٹ کے بعد جو بکس لکھتے ہیں تو لوگ پھر ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو آپ کیوں خاموش تھے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب خروشیف نے USSR فارمر میں وہ ان کا چیف بنا، سیکرٹری جنرل کمیونسٹ پارٹی کا، تو اس نے ساری برائیوں کا جو جڑ اور منبع تھا، اپنا پیش رو جو سٹالن تھا اس کو قرار دیتا تھا. تو ایک دفعہ اس کو چٹ ملی، تو چٹ میں لکھا تھا کہ جب یہ سٹالن سارا کچھ کر رہا تھا تو تم اس کے ڈپٹی کے طور پر کیا کر رہے تھے. تو اس نے یوں چٹ لے کر کہا جس نے یہ چٹ بھیجی ہے کھڑا ہو جائے. اب کچھ آواز اس کی ایسی تک مانا تھی، کوئی بھی نہ کھڑا ہوا. تو اس نے ہنس کے کہا میں بھی یہی کرتا تھا جو اس وقت تم کر رہے ہو. باقی ہم شامی صاحب اور پراچا صاحب اور چوئی صاحب کو سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، تو حاضری ہماری لگا لیجئے گا. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے،
اور جو تجربات انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں، ان سے ہمیں اور ہم سے بڑھ کر ہمارے جو بچے ہیں، نیکسٹ جنریشنز ہیں اور کمنگ جنریشنز ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ڈاکٹر گوندل کی بات سے مجھے ایک ریل یاد آ گئی، آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی تھوڑے دن پہلے۔ میں نے فیس بک پہ دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ لاہور والے کہتے ہیں کہ ساڈا لاہور ہے، ملتان والے کہتے ہیں کہ ساڈا ملتان ہے، کاش قصور والے بھی کہیں کہ ساڈا قصور ہے۔ تو آج اسی بیٹھ کے سر کہہ رہے ہیں کہ ساڈا قصور ہے۔ تو یہ جو تقریب سجی ہے، جو کتابیں سامنے آئی ہیں، آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ عبدالغفور صاحب کا قصور ہے۔ ہمارے اگلے گیسٹ اسپیکر پاکستان کے معروف مذہبی رہنما، دانشور اور سماجی شخصیت ہیں، جو اپنی علمی و فکری خدمات اور دینی و ملی امور میں فعال کردار کے باعث پہچانے جاتے ہیں۔ یہ جماعت اسلامی کے مرکزی رہنماؤں میں شمار ہوتے ہیں اور تنظیمی و تبلیغی میدان میں طویل عرصے سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ بطور سیکرٹری جنرل اور دیگر اہم ذمہ داریوں پر فائز رہتے ہوئے انہوں نے تنظیمی استحکام اور فکری رہنمائی اور عوامی مسائل کے حل کے لیے نمایاں کردار ادا کیا۔ ڈاکٹر پراچا ایک مؤثر مقرر اور صاحب طرز لکھاری ہیں۔ یہ ملکی و بین الاقوامی حالات، امت مسلمہ کے مسائل اور اسلامی فکر کے فروغ کے موضوعات پر مدلل طرز تحریر اور گفتگو کے لیے جانے جاتے ہیں۔ آپ کی تالیوں میں مائک پہ آنے کی دعوت دیتی ہوں ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، جناب عبدالغفور چودھری صاحب، ڈاکٹر نوید الہی صاحب، ڈاکٹر انور صاحب، ڈاکٹر عائشہ، معزز خواتین و حضرات، دو اصطلاحیں ہیں، ایک ہے ذرے کو آفتاب بنانا، ایک ہے دریا کو کوزے میں بند کرنا۔ ذرے کو آفتاب بنانا تو شاید آسان ہے، دریا کو کوزے میں بند کرنا شاید اصطلاح کی حد تک ہے، یہ ممکن نہیں ہے، ایک بڑا مشکل سا کام ہے۔ 3 کتابیں ہیں، ایک ہے سپاہی سے ڈپٹی کمشنر صاحب تک، اور یہ ہے 560 صفحات پر مشتمل۔ بیوروکریسی سے اور بیوروکریسی اور ہمارے حکمران 360 صفحات پر مشتمل ہے۔ کڑوا سچ 242 صفحات ہیں، اور اس میں اور یہ اس کے ساتھ بھی لکھا ہوا ہے کہ حصہ اول، حصہ دوم بھی آنے والا ہے، اور اس میں 67 ابواب ہیں۔ اور چوتھی کتاب خود چودھری عبدالغفور صاحب ہیں۔ تو 4 کتابوں پہ بات کرنی اور وقت بھی 5-10 منٹ کے اندر ہی یہ بات 10 منٹ زیادہ سے زیادہ وقت ہے اس میں بات کرنا، یہ ایک بڑا مشکل سی بات ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ پھر یہ بات کہ ساری کتابیں پڑھ کر تبصرہ کرنا، بغیر پڑھے تبصرہ کرنے میں کبھی فیشن ہے، لیکن میں نے یہ ساری کتابیں پڑھی ہیں۔ موضوع تقریباً ایک جیسا ہی چلتا ہے، یعنی یہ سپاہی سے ڈپٹی کمشنر تک بہت بات آ چکی ہے، میں اس پہ کالم بھی لکھ چکا ہوں، زیادہ بات اس میں نہیں کروں گا۔ اس ساری محنت کا، محبت کا، عزم کا، ولولے کا، جس طرح سے انہوں نے اس لگن کے ساتھ ایک کیا ہے، مثال قائم کی ہے، یہ سب نے بات کی ہے، لیکن ایک تھوڑا سا اور پہلو بھی ہے، اس جرأت کی بھی بات کی ہے جس سے انہوں نے اپنے اس انتظامات کو قائم کرتے ہوئے اور اپنی دیانتداری کے ساتھ اپنے عہدے سے انصاف کرتے ہوئے اور مظلوم کو انصاف دیتے ہوئے انہوں نے کیا ہے۔ لیکن میں ایک اور پہلو کی بھی بات کروں گا، وہ یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں شاید کسی نے بھی یہ نہیں کیا ہوگا
کہ وہ اپنا موزر بھی ساتھ رکھے، اسسٹنٹ کمشنر ہے، اور پھر وہ گھنڈوں کے مقابلے کے اندر وہ کھڑا ہو کے ان کو للکار بھی رہا ہو، اور پھر اس کے بعد ان کا پیچھا بھی کر رہا ہو اور فائر بھی کر رہا ہو، تو جناب چودھری عبدالغفور صاحب نے یہ کر کے بھی دکھا دیا ہے ماشاءاللہ۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو یہ اس طرح سے بھی انہوں نے ملازمت کی ہے، اور یہ شاید کسی نے بھی نہیں کی ہوگی۔ ویسے ہمارے ہاں عوام کے مقابلے کے اندر حکمرانوں کی ساتھ دیتے ہوئے عوام پر ظلم کرنے والے وہ بڑے بڑے افسران رہے ہیں، جنہوں نے عوام کی، ہم تو اسٹوڈنٹ لائف سے ایسے ظالم افسروں کو دیکھتے رہے ہیں، لیکن عوام کے حق میں، غریب کے حق میں گھنڈوں اور بدماشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے تو چودھری صاحب نے یہ کام بھی کیا ہے۔ تو یہ بھی ان کے ساتھ میں جو ان کی کتاب، جو کالم ہے ان کے کڑوا سچ ہے، ان کے بارے میں لکھنا، جو شاید ان حالات کے بارے میں ایک ان کا شاید 2-3 ہی کالم اس پہ ہے، جج، جرنیل اور سیاستدان۔ ایک کالم ہے ان کا جمہوریت اور ہماری سیاست، بڑا نازک سا موضوع ہے، اور یہ نازک موضوع ہمیشہ سے چلتا آیا ہے۔ ہمارے ہاں ہماری جو جمہوریت ہے وہ ABC سے شروع ہوتی ہے اور XYZ تک نہیں پہنچتی، اس لیے کہ ہر مرتبہ درمیان میں GHQ آ جاتا ہے۔ تو یہ المیہ کا انہوں نے ذکر کیا ہے، خود بھی یہ سپاہی رہے ہیں اور فوج کے اندر 15 سال گزار کے آئے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ فوج سے لوگ بیوروکریسی میں آتے ہیں، لیکن یہ اس طریقے سے نہیں آئے جس طرح سے فوج سے بیوروکریسی میں آتے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ امتحانات پاس کیے، اور یہ پھر اس کے بعد اپنے امتحانات پاس کر کے بیوروکریسی میں آئے ہیں، ورنہ یہاں فوج سے بیوروکریسی میں آنے والے جن کے ساتھ کیپٹن لکھا ہوتا ہے، میجر لکھا ہوتا ہے، وہ ہیں، لیکن یہ اس طرح سے نہیں آئے، سپاہی۔ انہوں نے اپنے آپ کو اسی لیے سپاہی لکھا۔ اب یہ کہ جو ہمارا المیہ ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس کی تکون تیس تو وہی بنتی ہے جو پاکستان بنتے ہوئے ہو گئی تھی، کہ پاکستان بننے کے بعد ایک تکون تھی کہ جس میں جاگیردار اور وہ رائل آرمی، جو پھر بعد میں افواج پاکستان، میں ذرا نازک موضوع پہ جا رہا ہوں، اور بیوروکریسی جو اس وقت ہماری وہ بیوروکریسی تھی کہ جو انگریز کی بیوروکریسی تھی، وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آ گئے تھے، اور انہوں نے پھر ہمارے ملک کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ اس میں اسکندر مرزا بھی، اس میں غلام محمد بھی، جنہوں نے دستور بھی نہیں بننے دیا تھا، جنہوں نے بنے ہوئے دستور کو بھی توڑ دیا تھا، جنہوں نے اس ملک کو پھر اس سار، اور جاگیردار ان کے ساتھ تھے۔ یہ ابھی تک وہی کھیل جاری ہے، وہی الیکٹیبلز ہے، الیکٹیبلز کا کھیل ہے، وہی الیکٹیبلز جو ہیں وہ کبھی اس پارٹی میں، کبھی اس پارٹی میں، کبھی اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھ دیا، کبھی اٹھا کے ادھر رکھ دیا۔ یہ سارا کھیل جو ہے وہ جاری ہے۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے اس موضوع کا ذکر کیا ہے، تھوڑا تھوڑا اس کو ٹچ کیا ہے، زیادہ نہیں اس کو ٹچ کیا، لیکن بہرحال جتنا کر سکتے تھے اتنا۔ دوسرا جس موضوع کو انہوں نے کیا ہے وہ عدالتی نظام ہے۔ اس کو آج کا ہمارا یہ زندہ موضوع ہے، تبادلے ہو رہے ہیں، اور مطلب آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے کی ہے، شامی صاحب اس پہ زیادہ روشنی ڈالیں گے۔ اب یہ کہ یہ اس کو بھی ہم نے اپنے طالب علمی کے دور سے دیکھا، اور اسی میں ہم بھی مقدمات بھگتے رہے، اور وہی طریقے کو حکم میں وہی ہیلے ہیں پرویزی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں پھر اسی طرح سے معاملات جو ہیں وہ ایک موضوع مارکہ
बुनियान मरसूस का माशाल्लाह बहुत अच्छा मौजू, हम सब को इंतहाई हम सलाम करते हैं, यानी अज़मतों को, अपनी अफवाज पाकिस्तान को, अपनी फ़िज़ाइया को हमें सरबलंद कर दिया है। यानी जहाँ वो मामला आता है वहाँ हम सब एक जगह पे हैं और हम सब समझते हैं कि वो किरदार कि जो इस फ़ौज का, हमारी फ़िज़ाइया का, जिसमें पूरी कौम साथ होती है, वो ये है कि आज उसी की वजह से हम उस किरदार पे हैं कि जिसने दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम सरबलंद किया। आज पाकिस्तान पाकिस्तान हो रहा है, आज दुनिया एक उस मकाम पे हम पहुँचे हैं। पाकिस्तान की फ़िज़ाइया, पाकिस्तान की अफवाज और चाइना की टेक्नोलॉजी दुनिया को बिल्कुल एक और मकाम पे पहुंचा दिया। वो जो इकबाल ने कहा था कि आब रवान कबीर तेरे किनारे कोई देख रहा है किसी और ज़माने के ख्वाब, वो कोई और ज़माने के जो ख्वाब थे वो अब नज़र आ रहे हैं। तो मैं बहुत सारी चीज़ें इनके उसमें हैं, सदारती निज़ाम भी, गुड गवर्नेंस, मज़ीद सूबे, बहुत सारे मौज़ूआत जो किए जा सकते हैं इसी तरह से। और मैं अल्लामा अब्दुस्तार आसम साहब का भी ज़िक्र होना ज़रूरी है, जो वैसे तो पाकिस्तान में 4 मौसम है, लेकिन अब्दुस्तार आसम साहब की किताबें शाया करने के 4 मौसम जो हैं वो कोई मौसम नहीं है, मूसलाधार किताबें छापते हैं। तो इनके यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह यानी इनकी तारीफ़ करना भी ज़रूरी है। आखिर के अंदर मैं इनके ही मौजू के हवाले से जो इनकी है, ये इसराइल और ईरान के मौजू पर इन्होंने जो बात लिखा है कालम, उसके हवाले से बात करके बात को ख़त्म करता हूँ। और वो ये है कि इन्होंने इसका ज़िक्र किया और ये हम सब को आज हम जिस जगह पे खड़े हैं, जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त दरपेश है और जिस तरह से गज़ा से गुज़रते हुए और ईरान को की इतनी इस्तिकामत के बाद आज जिस ठिठाई के साथ इसराइल और अमेरिका जिस तरह के हालात पे जिन्होंने पहुंचाया हुआ है दुनिया को, दुनिया के अमन को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं, इसमें जिस मौजू की कमी महसूस हो रही है वो इत्तेहाद आलम इस्लामी है। आज अगर उम्मत इकट्ठी होती ये दिन हमें न देखने पड़ते। ये दिन हमें इसलिए देखने पड़ते हैं कि हम अरब व आजम में तकसीम है, शर्क़ व गरब में तकसीम है, शिया और सुन्नी में तकसीम है। अगर ये तकसीम न होती और उम्मत एक होती तो ये सूरत हाल न होती। आज इसी पे बात मैं ख़त्म कर रहा हूँ कि दुनिया को है फिर मार कए रूह व बदन पेश, और तहज़ीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा, और अल्लाह को पा मर्दी मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा, और दी हाथ से देकर अगर आज़ाद हो मिल्लत, है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा, और गैरत है बड़ी चीज़ जहान तगो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। सिपाही से डिप्टी कमिश्नर तक अब्दुल गफूर चौधरी साहब की दास्तान हयात तो मैं नहीं कहूँगी, दास्तान सर्विस है, इनकी एक कोशिश की दास्तान है, हमारे लिए तहरीक है। कुछ चीज़ें मैंने इसमें मिस की, शायद वो मेरी नज़र से नहीं गुजरी चौधरी साहब। वो कोई ज़ेब दास्तान के लिए ही सही, कोई मोहब्बत, कोई दिल लगी, कोई शादी, सर इन्होंने कोई उसमें मेंशन नहीं किया। शायद उसके लिए जो एक अगली जिल्द आनी है, ये शामी साहब इसको कवर करेंगे, या मेरी नज़र से नहीं गुजरी, शामिल ही नहीं की। हालांकि बच्चों की कामयाबी की दास्तान भी इन्होंने लिखी है। इन्होंने अपने कॉलेज से निकलने वाली तालिबात के टॉपर होने और उनके आगे बच्चियां MBBS कर रही हैं जिन जिन इदारों में, उसका जिक्र भी किया। लेकिन जो हवाला मैंने दिया है वो सारी बातें सरगोल कर गए, वो अगली बुक में आएंगी। अच्छा जी, हमारे आज के अगले मेहमान हमारी आज की तकरीब की कुर्सी सदारत पर मुतमकिन हैं। चौधरी साहब ने कहा कि मैं आखिर में आऊँगा और सबका शुक्रिया अदा करूँगा। पाकिस्तान के मुमताज़ सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार और मुदीर हैं,
جن کا شمار اردو صحافت کی اہم شخصیات میں ہوتا ہے۔ یہ اپنے سنجیدہ، متوازن اور مدلل انداز تحریر کے اور گفتگو کے باعث جانے جاتے ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا پر بھی ان کی بہت پہچان ہے۔ مختلف ٹی وی چینلز پر، حالات حاضرہ میں، ان پروگراموں میں آپ ان کی گفتگو میں گہرائی، شائستگی اور قومی مسائل کا ادراک دیکھتے رہتے ہیں۔ ان کی صحافتی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا ہے، جو ان کی پیشہ ورانہ دیانت اور خدمات کا مظہر ہے۔ آپ کی زوردار تالیوں میں مجیب الرحمان شامی صاحب، سر ہم خوش قسمت ہیں کہ آج آپ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ جناب عبدالغفور چودھری صاحب جو ہیں، ان پر بھی گفتگو ہو چکی ہے، ان کی کتابوں پر بھی ہو چکی ہے۔ بنیادی کتاب تو ان کی ایک ہے، ڈپٹی کمشنر سے لے کر، سپاہی سے لے کر ڈپٹی کمشنر تک، اور باقی جو ہے تو ان کے کوئی مشاہدات ہیں، کوئی احساسات ہیں، تو جو انہوں نے مختلف واقعات پر ان کا رد عمل ہے۔ تو بہرحال لیکن ان کی شخصیت کو جاننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ان کا مطالعہ جو ہے وہ بھی کر لیا جائے تو کوئی مذاقہ نہیں ہے، کہ ڈاکٹر گوندل صاحب اگر اجازت دیں تو۔ دیکھیں، یہ بہت سرکاری افسران نے خود نوشتیں لکھی ہیں۔ قدرت اللہ شہاب صاحب کی کتاب ہے، اس کا ذکر ہوا، جو بڑی بنیادی ایک یادداشت ہے۔ پر بھی آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ہمارے ابھی سعید مہدی صاحب کی چھپی ہے یادداشت، جو ہے یادداشتیں۔ تو یہ مگر عبدالغفور چودھری صاحب جو ہیں، یہ اپنے اندر ایک داستان رکھتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے اور جس ماحول میں اور جن حالات میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، پھر جس طرح آگے بڑھے، یعنی آپ دیکھیں کہ آپ فوج میں گئے ایک جونیئر پوزیشن پہ، پھر وہاں سے آپ نے ہمت نہیں ہاری، پھر امتحان پاس کیے، اور پھر اس کے بعد آپ نے سول سروس کا امتحان دیا، پھر دوسری بار دیا۔ تو یہ ایک جہد مسلسل کی کہانی ہے، اور پھر اس کے بعد سروس کے دوران بھی تو ظاہر ہے کہ وہ کوئی جہاد تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ جہاد میں مصروف رہے، لیکن انہوں نے کوشش کی کہ اپنی جو ملازمت ہے اس قواعد اور ضوابط کے رہ کر اس کو اندر کریں، اور کمپرومائز نہ کریں، اور اس پہ سمجھوتے نہ کریں، اور سب کچھ کے باوجود آج ماشاءاللہ ہمارے سامنے موجود ہیں، نہ جیل میں ہیں اور نہ جلا وطن ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں، اور وکیل ہیں، پریکٹس بھی کر رہے ہیں، اور لوگوں کو پڑھا بھی رہے ہیں۔ تو یعنی یہ اب دیکھیں کہ اگر آپ ایک محنت کریں، ہمت کریں، دیانت سے کام لیں، تو آپ معاشرے میں بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اور آپ سروائیو بھی کر سکتے ہیں۔ تو جو ہمارے یہاں یہ ہے نا کہ ہر قدم پر کمپرومائز کیا جائے، آنکھیں بند کر کے اوپر والوں کی بات سنی جائے، اور سمجھوتے جو ہیں بس وہی آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ آدمی اگر اپنے ضمیر کی آواز کو سنے اور اپنے اصولوں سے وابستہ رہے، وہ بھی آگے بڑھ سکتا ہے، اور ماشاءاللہ وہ آگے بڑھے، اور اب عزت اور احترام کا جو مقام ان کو حاصل ہے وہ بہت کم سرکاری افسروں کے حصے میں آتا ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جو زندگی ہے، اس پہ تو فلمیں بننی چاہیے تھی، اس پہ ڈاکومنٹریز بننی چاہیے۔ ابھی ہمارے شاہ صاحب فرما گئے، قاسم علی شاہ صاحب، کہ یہ کتاب نہیں، ایک تحریک ہے۔ آپ جس کو آپ جو کتاب پڑھے گا، ہمارے نوجوانوں کو جو مایوس ہوتے ہیں، اب دن رات دیکھیں، چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور وہ حوصلہ ہار دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وسائل جو ہیں وہ ان میں ان کی بہتات ہو اور تبھی لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو محنت اور ہمت کے ساتھ، یعنی ایسے اسکول جا رہے ہیں آپ، اس کے لیے آپ کو 6 کلومیٹر کا روز سفر طے کرنا پڑ رہا ہے، آنے اور جانے میں پیدل چل کے۔ اور یہ چودھری صاحب کی کہانی نہیں ہے، ہم سب کی کہانی ہے۔
ہم سب جو ہیں آج سے یعنی 5 اشرے پہلے 6 اشرے پہلے جو پبلک اسکولس تھے، جو عام سرکاری اسکول تھے، وہ وہاں آپ اسی طریقے سے جاتے تھے، ان ٹاٹوں پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے. اور آپ یہ جو یعنی امیر اور غریب کے بچے جو ہیں سارے ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے. اور آج میں اپنے جب بچوں کے سامنے یہ ذکر کرتا ہوں، یا ایک دن میں نے اپنے پروگرام میں ذکر کر دیا، ہلکا ہے یہ کیسے، یعنی اب ہم نے یہ جو ہم نے سو کال ترقی کی ہے، ہم نے اسکولوں کو بھی طبقاتی طور پر تقسیم کر دیا. یعنی پبلک سیکٹر جو ہے وہ غریب و غربا کا لیے رہ جائے، اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہاں وسائل جو ہیں وہاں اس کی نظر ہو رہے ہیں سارے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ دیکھیں کہ ہم پہنچے کہاں ہیں. بہت ترقی کے باوجود، بہت طاقت حاصل کرنے کے باوجود، بہت آگے بڑھنے کے باوجود پاکستان کا نام بڑے بری دنیا میں گونج رہا ہے. پاکستان ایک بڑی دفاعی قوت ہے، ایٹمی طاقت ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام کیا ہے، ہمارا عدالتی نظام کیا ہے، ہماری جو بیوروکریسی ہے وہ کس طریقے سے کام کر رہی ہے، ہمارے سرکاری افسروں کو کیا تحفظ حاصل ہے، کیا ماحول حاصل ہے، کس طریقے سے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. یہ سارے سوالات جو ہیں یہ ان کی خود نوشت بھی، ان کی تحریریں بھی، یہ ہمارے سامنے کھڑے کرتی ہیں. ہمیں ان پہ غور کرنا چاہیے. تو چوہی صاحب بعض اوقات میں دیکھتا ہوں کہ یہ جب تجاویز پیش کرتی ہیں، جو آئین ہے نا چوہی صاحب، ہم بڑا سرسری سے گزر جاتے ہیں آئین پر. یعنی آئین کا ذکر کر کے وہ مسئلہ کرتے ہیں نا، یہاں بھی آئین میں ایسا نہیں لکھا، تو ہم سمجھیں آئین میں نہیں لکھا تو کوئی بات نہیں، آئین کو یوں کر دیں. ہمیں پہلے تو یعنی ہمیں پورا ملک، آدھا ملک گنوانے کے باوجود، یعنی آئین کے جھگڑے کی وجہ سے آپ کا ملک جو ہے وہ تقسیم ہوا ہے، اور آئین نہ بننے کی وجہ سے پہلے انڈیا جو ہے وہ تقسیم ہوا ہے، کیونکہ ہندو اور مسلمان ایک مشترکہ آئین نہیں بنا سکے. اور اس کے بعد پھر مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان. تو آئین کی ایک بنیادی اہمیت ہے کہ آپ اس کے دائرے میں رہ کر سوچیں اور اس کے دائرے میں اپنی مشکلات کا حل تجویز کریں. یہ نہیں سمجھیں کہ چلے کوئی ایسی بات نہیں ہے، فلاں آئین میں تھوڑی سی ترمیم کر دیتے ہیں. تو آئین کی جو چھیڑ چھاڑ ہے اس نے پھر ہمیں کہیں کا نہیں رہنے دیے. جو قواعد اور ضوابط جو ہیں ان کا احترام جو ہے وہ بھی اس طریقے سے باقی نہیں رہا جس طرح کے کسی سوسائٹی میں ہونا چاہیے، جو ایک متحرک اور آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھنے والی سوسائٹی ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹیکسٹ بک کی طرح ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے سیاسی کارکنوں کو، ہمارے سرکاری افسروں کو اور ہمارے میڈیا کے لوگوں کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے. یہ ان کی خود نوشت جو ہے، اور دوسری کتابیں بھی، کہ دیکھیں کہ کس طریقے سے، اور غور کریں ہمیں اپنے عدالتی نظام کی، اپنی بیوروکریسی کی، اپنے سیاسی نظام کی غلطیاں کیا کیا ہیں، اس کو کیسے درست کرنا ہے. صرف ان کو ایکسپلائٹ نہیں کرنا، یا صرف نعرہ بازی نہیں کرنی اس کے اندر. تو مجھے امید ہے یہ کتاب جو ہے آپ سب حضرات جو ہیں ان کو بھی پڑھنی چاہیے، اور اس کو پھیلانا چاہیے. یہ ایک حوصلہ پیدا کرتی ہے کتاب، آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے، اور ایک عزم جو ہے وہ پیدا کرتی ہے آج کے نوجوانوں کو، جس کی ضرورت ہے مایوسی سے نکلنے کی. اور ابھی بھی اللہ کا شکر ہے پاکستان میں جو چند ادارے قائم ہیں، اور وہ ان میں سے ایک پبلک سروس کمیشن بھی ہے. یعنی پاکستان میں فوج کے اندر بھی اور سول سروس کے اندر بھی جو انڈکشن ہے وہ میرٹ پہ ہو رہی ہے، اور یہ ایک بڑی غنیمت بات ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ابھی ہمارے سول سروس کے جو ایگزام ہوئے ہیں اس میں بڑے معمولی یعنی جو چند فیصد لوگ پاس ہوئے ہیں، لیکن بڑے چھوٹے چھوٹے یعنی گھروں کے لوگ، کم وسائل رکھنے والے بچے کامیاب ہوئے ہیں، بچیاں کامیاب ہوئی ہیں. تو یہ پبلک سروس کمیشن جو ہے، یعنی اس کے ذریعے سے ابھی نوجوان جو ہیں محنت کر کے آگے آ سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں، سروائیو کر سکتے ہیں،
اور اپنی زندگی بھی بدل سکتے ہیں اور اپنے معاشرے کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو چودھری عبدالغفور صاحب کو میں اس پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر نوجوان کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اپنے اندر ایک امنگ پیدا کرنی چاہیے، اور یقین کرنا چاہیے کہ محنت سے آپ بہت کچھ وہ حاصل کر سکتے ہیں جس کی آرزو رکھتے ہیں۔ شارٹ کٹس پہ یقین نہ عمل پیرا ہوں، ان کو ڈھونڈنا چھوڑ دیں، سیدھے راستے پہ چلے، تو میرا خیال ہے کامیابی جو ہے آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ بہت شکریہ۔ اب تقریباً اپنے اختتام کو پہنچی۔ آخر میں آج کی تقریب کے مرکز نگاہ عبدالغفور چودھری صاحب، سر میں آپ کو اسٹیج مائک پہ آنے کی دعوت دیتی ہوں۔ آپ مہمانوں کا شکریہ ادا کریں، اپنے خیالات، اپنے احساسات، اپنے دل پہ گزری واردات وہ سب ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں۔ پرزور تالیوں میں عبدالغفور چودھری صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب شامی صاحب، ڈاکٹر فرید پراچا صاحب، ڈاکٹر نوید الہی صاحب، ڈاکٹر انور گوندل صاحب، حبیب اللہ صاحب، اشفاق ورک صاحب، کرنل اسلم صاحب، اور باقی جو ساتھی خواتین و حضرات یہاں موجود ہیں، السلام علیکم۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یا شعری ترجمہ مولانا ظفر علی خان صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے کیا ہے۔ فرماتے ہیں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تاریخ شاہد ہے کہ وہ قومیں صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دی گئیں، جن میں جذبہ جہاد اور محنت کا جذبہ ناپید تھا۔ جب وہ طاؤس و رباب کی محفل میں غرق خداوند قدوس اور اس کے حبیب کے بنائے اصولوں کو فراموش کر بیٹھی، تو وہ دنیا سے حرف غلط کی طرح مٹا دی گئی۔ کیونکہ جو شخص، جس قوم کے افراد محنت نہیں کرتے، نہ وہ شخص ترقی کر سکتا ہے، نہ وہ قوم ترقی کر سکتی ہے۔ یہاں پہ مجھے سید صادق حسین شاہ کاظمی کے کچھ اشعار میں لکھ کے لایا ہوں۔ نارملی ہم انہیں علامہ اقبال کے سمجھتے رہے۔ لکھتے ہیں، تو سمجھتا ہے حوادث ہیں ستانے کے لیے، یہ ہوا کرتے ہیں ظاہر آزمانے کے لیے۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ آخری شعر، دست و پا رکھتے ہیں تو بیکار کیوں بیٹھے ہیں، دست و پا رکھتے ہیں تو بیکار کیوں بیٹھے ہیں، ہم اٹھیں گے خود اپنی قسمت بنانے کے لیے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو ان اشعار کا جو آخری شعر ہے، مجھے اللہ پاک نے توفیق دی اور میں نے اپنی قسمت اپنے ہاتھ سے لکھی۔ اس کے پیچھے کیا تھا؟ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ انسان دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک 3 طاقتیں اس کے ساتھ نہ ہوں۔ پہلی طاقت اللہ کی ذات ہے، جب تک اللہ کی ذات مہربان نہ ہو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ دوسری طاقت آپ کے والدین کی دعائیں ہیں،
जिस शख्स के साथ उसके माँ बाप की दुआएं नहीं हैं वो दुनिया में भी नाकाम है, आखिरत में भी नाकाम। और तीसरी जो आखिरी चीज़ है वो आपकी मेहनत है। मेहनत तीसरी जगह पे आती है। मेरा ये ईमान है। मैं अब बड़े बड़े लोगों ने हकीर के लिए बड़ी बड़ी बातें की, उनका मशकूर हूँ। थोड़े से आपका थोड़ा सा वक्त लूँगा क्योंकि काफ़ी देर हो गई है। आपको इंशाल्लाह थोड़े से वक्त के बाद आपको सियाफ करेंगे। सिर्फ 2 वाक़यात बयान करूँगा। कासिम अली शाह साहब ने जो पुलिस अफसर का ज़िक्र किया, खुदा की कसम में दिल दहल गया कि दुनिया में ऐसे इंसान भी मौजूद हैं जो अपने माँ बाप का तारुफ कराने से घबराते हैं। लानत है ऐसे इंसानों पे। 1000 बार लानत है। भाई वो लोग जो तुम्हें दुनिया में लाए, तुम्हें पाला पोसा, तुम्हें तालीम दिलवाई, तुम्हारे लिए मुश्किलें बर्दाश्त की, और तुम उनका तारुफ कराने से घबराते हो। व्हाट यू आर। मैं जब सिपाही था, नई नई यूनिट ज्वाइन की थी, सबसे जूनियर सिपाही था अपने स्टाफ का। तो वो जो फौज की जूनियर रैंक्स की मुश्किलात हैं, वो यहाँ अगर आपको मैं बयान करूँ तो आपको शायद यकीन ना आए कि किन मुश्किल हालात में सिपाही, लांस नायक, नायक वो जो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। माँ की अज़मत के हवाले से मैं एक वाक़या आपको सुनाऊंगा। मेरे वालिद साहब पढ़े हुए नहीं थे और मेरी वालदा साहब अभी सिर्फ कुरान पाक पढ़ी हुई थी, रस्मी तालीम नहीं थी, जिसको आम लफ्ज़ों में आप अनपढ़ कहते हैं। हालांकि वालिदैन अनपढ़ नहीं होते, वो बहुत बड़े फ़िलासफ़र होते हैं, बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे मेजर साहब थे, मैं एक कंपनी में था। मेजर साहब का एक दोस्त थे, वो दुबई में होते थे। उनकी बेगम यहाँ होती थी, वो रिटायर्ड मेजर थे, और उनका घर, मेरी यूनिट थी आर्य बाजार के पास, उसके साथ ही उनका प्राइवेट घर था। और मेजर साहब की जो बेगम थी, उनकी वालदा बीमार थी, बच्चा उनका कोई नहीं था। उस मेजर साहब ने मेरे कंपनी कमांडर को फ़ोन किया, यार मुझे कोई बच्चा चाहिए, लड़का चाहिए कोई, जो वहाँ पे मेरे घर की रखवाली कर ले। मेरी बेगम जो कभी होती कभी नहीं होती, 2 महीने के लिए कोई बच्चा भेज दे। मेजर साहब ने हवलदार मेजर को बुलाया, यार कोई लड़का बताओ जो काबिल इत्मीनान हो, जो काबिल इत्मीनान हो। मेरी 1 महीना सर्विस थी यूनिट में, 6 महीने ट्रेनिंग, 7वां महीना सर्विस थी। उन्होंने कहा सर मैं बताता हूँ आपको। पूरा मेरे नाम पे निकला कि जो वो फूड टीए है ना, इसको वहाँ भेज दिया जाए। मेरे तक बात आई, मेरे हवलदार ने कहा भी तुम्हारी ड्यूटी लगी, वहाँ जाना है। मैंने कहा सर मैं, क्योंकि फ़ौज में बैटमैन होता था, मुझे भी बैटमैन मिला। जब मैं जेसी बना था मुझे बैटमैन मिल गया था। मैंने कहा शायद मुझे बैटमैन भेज रहे हैं वहाँ पे। मैंने कहा सर मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैट्रिक पास हूँ, मैं तो टीए हूँ, मैं नॉर्मल सिपाही तो नहीं, मैं तो टेक्निकल असिस्टेंट हूँ, मैं मैट्रिक पास हूँ। उसने कहा बेटा नहीं वहाँ बैटमैनी नहीं करनी, आपने जाना है वहाँ, रात को सोना है, सुबह आना है, नाश्ता वाश्ता करना है, अपनी क्लास करनी, फिर चले जाना है, रात का खाना खा के आपने सिर्फ घर की रखवाली करनी। मैंने कहा ठीक है, चला गया। मुझे भी ये था कि दिन को सारा दिन बेलचा मारना पड़ता था, रात को चरपाई उठा के नाइट गार्ड भी देना पड़ती थी। मैंने कहा चले रिलैक्स हो जाऊँगा। चला गया। तो वो बेगम साहबा ना कभी कभी आती थी घर की सफाई सुथराई के लिए। मुझे कहती थी यहाँ झाड़ू लगा दो, मैं झाड़ू लगा देता था। मुझे कहती थी यहाँ ना वो तपली लगा दो, मैं तपली लगा देता था। कभी कभी मुझे वो सौदा सल्फ लेने के लिए भी, ये किताब में नहीं लिख सका वाकया, मुझे अब याद आया, कुछ 2-4 दिन पहले याद आया।
मुझे साथ ले जाती थी, मैं साथ चला जाता था, और जब आती थी कभी तो मुझसे सौदा मंगवा लेती थी। तो सौदे के हवाले से मुझे एक शायद अपना अहमद शाह पतरस बुखारी का है कि वो उन्होंने कहा कि नौकर रखना था, कुक। उसने कहा जी कितनी तनख्वाह लेंगे? उसने कहा जी 70 रुपये लूँगा। तो उसने कहा यार ज़्यादा है। उसने कहा सर अगर सौदा मुझे लाना पड़ेगा तो मैं 40 लूँगा महीने के। ठीक है, क्योंकि हमारे मुलाजिम ये करते हैं। तो वो मैडम जो पैसे देती थी ना, वो लगा जेब में रखता था, जितने बचते थे ला के उनके हाथ पे रख देता था। बात बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी गहरी बात है, ये सिंपल बात नहीं है। 2 महीने पूरे हो गए तो मुझे यूनिट ने कहा भी आप वापस आ जाएं। मेरे मेजर साहब ने उनसे बात की, उस मेजर साहब से भाई 2 महीने पूरे हो गए तो लड़के को वापस भेज दें। उन्होंने कहा कल लड़का वापस आ जाएगा। मुझे सी ऑफ करने के लिए वो बेगम साहब आई अगले दिन। मुझे पूछा गफूर कितना पढ़े हुए हो? मैंने कहा मैट्रिक के पास हूँ। तो थोड़े से हालात है। अबू क्या करते हैं? मैंने कहा जिम्मेदारा करते हैं। अम्मी? मैंने कहा बस वो घरेलू खातून अल्लाह अल्लाह करती हैं। कहती गफूर तुम जा रहे हो ना? हाँ, मुझे वो अल्फाज याद है बेगम साहबा के, वो अनपढ़ माएँ क्या होती थी। कहती हैं जाके अपनी माँ को मेरी तरफ से मुबारकबाद देना। मैंने कहा बेगम साहबा मैडम किस बात की? उसने कहा गफूर मैंने को 25 से 30 साल के दरमियान एक अफसर की बीवी के तौर पर नौकरी की है। हमारे साथ बैटमैन होते थे, सारी ज़िंदगी मुलाजम होते थे, लेकिन तुमने 2 महीने जिस नेक नीति से, जिस दयानतदारी से, जिस ईमानदारी से, जिस कमिटमेंट से ये काम किया, मैंने आज तक कोई बच्चा नहीं देखा। और इसके लिए तुम्हारी माँ मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उसने तुम्हारी कैसे तरबियत की है। वो थी माएँ तरबियत करने वाली। और इसी तरबियत का असर था, मैं एसी मलकवाल था, एक जेल में बैठा हुआ था कि नाइंसाफ़ी नहीं करनी, ज़्यादती नहीं किसी के साथ करनी। मैंने 7 बंदे, ये किताब में वाक़या लिखा हुआ है, मैंने 7 बंदे अरेस्ट किए। ये जो पेट्रोलियम एजेंसी इलीगल बना के बैठे हुए थे, मैंने पकड़ा, उनको रेड की, 7 बंदे पकड़ लिए, पकड़ के FIR दी, उनको थाने बंद कर दिया। फ़ोन, अच्छा मेरा तरीका वारदात ये था, जब मैं कहीं रेड पे निकलता था मैं अपना मोबाइल ऑफ कर देता था, और एक सेकंड मोबाइल मेरे पास होता था जिसका नंबर या तो मेरे DC की सीनियर के पास होता था या मेरे घर वालों के पास होता था, दूसरा नंबर बंद होता था। लोकल MPA बहुत बड़ा ख़ानदान है, मैं AC मलकवाल था, लोग समझ जाएंगे कहाँ कौन है ख़ानदान। मलकवाल जो मंडी बाउद्दीन की एक तहसील है। वो जनाब फ़ोन पे फ़ोन पीछे कर रहे हैं, सरकारी नंबर पर फ़ोन आ रहा, PA परेशान है, चौधरी साहब का नंबर नहीं, मेरे पास नंबर नहीं है। मैं आया तो पूरा अमला परेशान है, क्योंकि पूरा अमला जो था वो MPA साहब ने भर्ती कराया हुआ था, सारे परेशान। MPA साहब नाराज़ है, MPA साहब नाराज़। क्या हुआ? सर जी की मैं भी ऑफिस बैठा हूँ, बेल हुई, MPA साहब का फ़ोन। PA ने कहा सर MPA साहब ऑनलाइन। मैंने कहा जी सर अस्सलाम वालेकुम। कहते चौधरी साहब तुसी साडी सियासत दी सत्यानाश कर दी। दिस वाज वर्ड स्पोकन बाय MPA। कभी आप स्कूल चेक कर रहे होते हैं, कभी आप BHU चेक कर रहे होते हैं, कभी पढ़ाई कंट्रोल कर देते हैं। आपने 2.25 महीने में अभी तहसील जो है उनको अंदर कर दिया हुआ है। आपने क्या हिसाब बनाया हुआ है? मैंने कहा क्या हुआ? कहते जी आज जो आपने बंदे पकड़े हैं वो तो हमारे ख़ास बंदे हैं, क्या करें, उनको छोड़ दें। मैंने कहा अभी क्यों छोड़ दूँ? देखें जी मेरे वालिद साहब के बड़े करीबी हैं, ये हैं वो हैं, कोई हल निकालें। मैंने SHO को कह दिया हुआ है कि पर्चा नहीं देना। मैंने कहा MPA साहब, चौधरी साहब, आपने SHO को कह दिया, बात ख़त्म हो गई, ना दे पर्चा। कहते नहीं, वो कहते जी कॉल AC साहब को करवा दो। मैंने कहा मैंने कॉल फिर उनको करनी। बहरहाल मैंने कहा फिर यूँ करते हैं, आपकी ज़्यादा मजबूरी है,
इन सब लोगों को फाइन कर देते हैं। चलें, सज़ा देनी है, फाइन कर देते हैं। कहते नहीं नहीं फाइन नहीं करना। मैंने कहा क्या, इनको छोड़ना वैसे ही। मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता। कहते अच्छा फिर यूं करें ना, ये 7 बंदे हैं, 4 बंदे हमारे हैं, 3 बंदे हमारे सियासी मुखालफिन के हैं। हमारे बंदे फाइन करके छोड़ दें और उन्होंने का पर्चा दो टुनना उन्होंने। और मैंने कहा चोई साहब क्या बात कर रहे हैं आप। मैंने कहा इट्स नॉट पॉसिबल, या तो मैं सबको फाइन करूंगा, सबको छोड़ूंगा, या फिर मैं FIR दे दी मैंने, जाएं जमानतें कराएं। कहता नहीं चोई साहब ऐसे नहीं हो सकता, इतने इंज नहीं होना, यानी इस तहसील से हूँ इंज नहीं होना। मैंने कहा चोई साहब इंज भी नहीं होना जिस तरह तुम कहते हो। ये 100% ट्रू वर्ड्स। ये MP साहब फ़ोन बंद कर गए, उनकी FIR होगी, जमानत हुई। 2 दिन बाद मैं लाहौर आया हुआ था, तो TV के सामने बैठा हुआ था, तो TV पट्टी आ रही, 2 दिन बाद पट्टी चल रही थी। मुझे 2.25 महीने हुए थे। चौधरी अब्दुल गफूर का तबादला मलकवाल से रुझान कर दिया गया। रुझान जो है आखिरी तहसील है पंजाब की, रुझान कर दिया गया। मैंने देखा, मैंने पता करवाया अपने ऑफिस से कि यार ये क्या हुआ है, मैं तो मुझे 2.25 महीने यहाँ हो गए हैं। उन्होंने कहा कल बताएंगे, कल बताओ। उन्होंने कहा जी कल यूँ हुआ था कि MPA MNA सारे के सारे, अच्छा उस दौर में यूँ था कि मंडी बाउद्दीन से एक भी MPA MNA नून लीग का नहीं था। इनकी ज्वाइंट हुकूमत थी नून लीग के साथ, सारी पीपल पार्टी वाले थे। कहते सारे आए चीफ सेक्रेटरी साहब के पास। उन्होंने कहा इसको OSD भी नहीं लगाना, OSD लगाएंगे तो ये घर में आ जाएगा, लाहौर में इसका घर है, इसको आखिरी कोने में भेजें। उन्होंने भेज दिया। तो ये ही मेरे माँ बाप की ट्रेनिंग थी, मेरे माँ बाप की तरबियत थी। वो कितने बड़े लोग होंगे, वो कितने बड़े लोग थे जो यहाँ कॉलेज गए थे, ना यूनिवर्सिटी गए थे, ना PhD स्कॉलर थे। कितने बड़े लोग थे जिन्होंने मेरी तरबियत की, और मैंने सारी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ का दामन थामे रखा और बिस्तरा कंधे पे रख के घूमता रहा, लेकिन मेरे पाँव नहीं डोले। और सर्विस पूरी करके अल्हम्दुलिल्लाह रिटायर हुआ, और अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हूँ, किताबें लिख रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। तो शामी साहब का मैं स्पेशल शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने एक कौमी डाइजेस्ट है, इनका कौमी डाइजेस्ट है, उसमें मेरी एक्सक्लूसिव स्टोरी छपी थी 2023 में, मार्च वाले 2023 में। उससे मुझे हौसला मिला। 100 पेज की स्टोरी थी, इन्होंने छापी, मुझे हौसला मिला कि मैं तो लिख सकता हूँ। उसके बाद ये किताबों का सिलसिला उसके बाद शुरू हुआ है। फिर मैंने इनसे गुजारिश की कि मैं कोई कॉलम लिखना चाहता हूँ। इन्होंने कहा लिख के भेजे मुझे। मैंने एक कॉलम लिखा, हालांकि वो 2 कॉलम थे, तो 2 दिन बाद वो अखबार में छप गया। यानी मेरा एक्सपीरियंस कोई नहीं था, इनके तामन से, इनकी मेहरबानी से। उसके बाद इन्होंने कहा कि आप वीकली एक कॉलम दे दिया करें, और वीकली मेरा ये कॉलम पाकिस्तान अखबार में छपता है। और कड़वा सच जो है वो 150-200 कॉलमों का मजमूआ है जो पाकिस्तान अखबार में छपे हुए। मैं सर आपका बहुत मशकूर हूँ, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने वक्त में से टाइम निकाल कर तशरीफ़ लाए। लामा साहब कुछ कह रहे हैं, लामा साहब का एक बड़ा रोल है, किताबें छाप के इन्होंने मत मार दी लोगों की। ठीक है ठीक। मैं सुहावा में AC था, उस वक्त DDR कहते थे। तो सुहावा ज़िला जेलम की तहसील है, और वहाँ पे ख़ानदान का शुरू से कब्ज़ा है, सियासी कब्ज़ा है। नाज़म साहब भी उसी ख़ानदान से थे। नाज़म साहब का एक चाचा उस वक्त चीफ जस्टिस था, दूसरा गवर्नर था। बहरहाल सब कुछ उनके पास था। तो एक दिन मैं ऑफिस में बैठा हुआ था,
पीए का फ़ोन आया कि सर एक बच्चा एफएससी का स्टूडेंट है, आपसे मिलना चाहता है। मैंने कहा पूछे क्यों मिलना चाहता? कहते सर इसका ना कोई केस है आपकी कोर्ट में। मैंने कहा भाई जिसका केस है उसके तो मैं नहीं मिलूँगा, क्योंकि अदालत में आके बात करे। उसने कहा सर बड़े तरले कर रहा, यतीम बच्चा है तो इससे मिलने। मैंने उसको बुला लिया। वो बच्चा था एफएससी का स्टूडेंट था। तो मैंने कहा बैठ जो, तू बड़ी मुश्किल से बैठा, आधा होकर ना कुर्सी पे, कि इसी के सामने बैठ रहा हूँ मैं। बच्चा था, लोगों के हालात भी। मैंने पूछा क्या हुआ? कहता सर जी हाँ, हमारी माँ पहले से फौजशुदा थी, हमारे वालिद साहब 2 सऊदीया रहते थे, हम 2 भाई और 1 बहन हैं, हम भी सऊदीया होते थे। जब हमारे वालिद साहब फौत हो गए तो नाज़म साहब के ख़ास आदमी हैं, उन्होंने जो पार्टीशन की है ना हमारे रकबे की, मुश्तरका रकबा था, उसकी जो तकसीम की है, जो गंदा रकबा है हमें दे दिया है तहसीलदार को कह के, और जो अच्छा रकबा था जो हमारे कब्ज़े में था ऑलरेडी, हमने उसको ठेके पे दिया हुआ था, वो उन्होंने खुद ही ले लिया। जब हम आए उन्होंने कहा भाग जाओ यहाँ तुम्हारा, वो पहाड़ों में जाओ वो रकबा तुम्हारा। मैंने कहा फिर? कहता सर जी हमारी तो बात कोई नहीं, 2 साल से हम केस लड़ रहे हैं, तारीख आते हैं, तारीख पड़ती हम चले जाते हैं, वकील साहब को 2-4 हज़ार रुपये ले लेते हैं अपने मुंशी का, फिर तारीख पड़ती है। फिर मैंने कहा तारीख कब है? कहता सर फलां तारीख को। मैंने कहा वकील कौन सा है? कहता सर जी वकील ही माठा, हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। मैंने कहा उसे कि तैयारी करके अगली तारीख पे। ठीक है, चला गया। अगली तारीख आई तो उससे 1 दिन पहले मुझे नाज़म साहब के पीए का फ़ोन आया। नाज़म साहब का पीए भी नाज़म से बड़ा नाज़म साहब। कहता चौधरी साहब सुनो, एक लिखो, कागज़ पेंसिल पर लिखो, केस लिखो। मैंने कहा जी ये 2 केस हैं, कल आपने इसकी समाअत करनी है, इसको खर्च करना है, अपीलें खर्च करनी है। मैंने लिख लिए। केस वही थे, ये 3 बच्चे वाले। अगला दिन मैंने रिकॉर्ड सारा मंगवाया, सारा घर ले गया, रिकॉर्ड सारा पढ़ा, हर चीज़ देखी, पटवारी को भी बुलाया। तो ऐसे पूछा भी ये क्या हुआ है, तुमने जो नक्शे बनाए थे लब्बे जीम? कहते सर जी नाज़म साहब का इतना सख्त हुक्म था, जैसे हमें कहते गए हम बनाते गए, वो अप्रूव हो गए। मैंने कहा ठीक है। अदालत में बैठा, उनका वकील था बड़ा, उनका वकील भी तगड़ा था, वो बड़ा कॉन्फिडेंट था, उसने बड़ी तैयारी शारी आगे पीछे। वो ये 3 बच्चों का वकील भी जो है ना वो भी वैसे ही था। उसने बेचारे ने जो कह सकता था कहा। मैंने उसी मौके पे ही हाथ से ऑर्डर लिखा और दोनों अपीलें मंजूर कर ली। नाज़म साहब का हुक्म ये था, और जबर किस्म का नाज़म था। मैंने बैकग्राउंड बता दी, आम नाज़म नहीं थे कि ये अपीलें रिजेक्ट करनी है, मंजूर नहीं करनी। मैंने दोनों मंजूर कर ली। मैं उठा, अदालत से कमरे गया, अपने ऑफिस में मेरे मोबाइल पे फ़ोन आया, वही पीए साहब का, नाज़म साहब बात करना चाहते हैं। मैंने कान से लगाया, थोड़ी देर बाद हेलो। मैं कहा अस्सलाम वालेकुम सर। कहता नहीं नाज़म साहब आपसे बात नहीं करना चाहते। मैंने कहा उनकी मर्ज़ी है। मैंने कहा क्यों? कहते जी वो कल आपको कहा था तो आपने हमारे खिलाफ फैसला कर दिया। मैंने कहा भाई मेरिट नहीं बनता था। कहते यार किहड़े मेरिट की गल करते हो, और तुसी कित्थे बैठे हो, पाकिस्तान च नहीं हो? मैंने कहा भाई मैं पाकिस्तान में हूँ, मेरिट की बात कर रहा हूँ, आपके बंदों का मेरिट नहीं बनता था, इसलिए मैंने अपील एक्सेप्ट कर। कहते वो तो कोई मसला नहीं, वो ईडीओ रेवन्यू उस वक्त थे, उन्होंने लगवाया था अपना बंदा, ये अपील तो अपील में जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा भाई मैंने अपना काम कर दिया है, वो ख़त्म करे तो करता रहे। बार में कहता है नाज़म साहब पूछते हैं ये किथों का चौधरी है, ये केड़ा चौधरी है? मैंने कहा उनको बताया मैं राही चौधरी हूँ। अच्छा अगली बात सुने, नाज़म साहब कहते वो कहते मेरे साथ नाज़म साहब खुद बात नहीं कर रहे, वो टुन थे उस वक्त। अच्छा वो पीछे कहता है नाज़म साहब कहते हैं इतने
ਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਾਈ ਨਹੀਂ, ਮਲਿਹਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੌਧਰੀ बने हो सुहावे आके। मैंने कहा नाज़िम साहब को बता दें, मैं ज़िला कसूर का राई हूँ और वहाँ सिर्फ राई चौधरी हैं। उन्होंने ठक जनाब, उसने तुहाडे मुक लेने। मैं कहा जी मुक लो। फ़ोन बंद हो गया। मुझे फ़िक्र पड़ गया, तो मैं कैरियर अफसर था, ACR मेरी ख़राब हो जाएगी, 3 महीने पूरे हो गए तो ACR ख़राब होनी थी। DCO साहब भी वहाँ उनके अपने थे, सारा कुछ अपना था। मैं भागा भागा लाहौर आया, इनको बताया, इन्होंने मेहरबानी की मुझे ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र हो गई, चलता रहा। मैं उस वक्त कर्नल साहब मेरे साथ DPS के कर्नल असलम साहब बैठे हैं, ये DPS के प्रिंसिपल थे वहाँ मेरे साथ, मैं टोबा में था उस वक्त। तो मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आई, हेलो की, कहते सर जी मैं अमजद बोल रहा हूँ। मैंने कहा कौन सा अमजद? कहते सर जी वो सुहावे से। मैंने कहा मुझे नहीं याद है। कहते सर जी वो यतीम बच्चा जो है। मैंने कहा हाँ। कहता सर जी मुबारक होए। मैंने कहा क्यों? कहता जी सर जी को 12-15 साल के बाद, कहते जी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने आपका फैसला बहाल कर दिया और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपको मिठाई देना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई सुहावा बहुत दूर है टोबा टेक सिंह से, आप मेहरबानी करें, बस दुआ किया करें। तो ये वाक़या था। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब के तशरीफ़ लाने का, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। हमने कुछ चाय का अरेंज हल्का फुल्का किया हुआ है, उसको पी के जाइएगा और हमें शुक्रिया का मौका दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।